آج میں انشاءاللہ عزیز بہت ہی مختصر سے انداز میں آپ تمام کے سامنے حج کا طریقہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ عمرے کا طریقہ میں آلریڈی رکھ چکا ہوں، تو لہٰذا یہ جو طریقہ میں بتاؤں گا بہت مختصر ہوں گا، اس میں ڈیٹیلنگ نہیں ہوں گی۔ امید کرتا ہوں اگر کوئی تفصیلات کی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ علماء سے رابطہ قائم کریں۔ تو آئیے ناظرین، حج اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی عبادت ہے اور ایک فریضہ ہے۔ یہ جو حج کا طریقہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ حج تمتع کا طریقہ ہے۔ حج کرنے کے تین طریقے ہیں، حج قران، اسے حج افراد اور حج تمتع۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں ہم لوگ آج کل جس طرح کے سفر کرتے ہیں اور سفر کر کے آتے ہیں تو عموماً ہم لوگ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع میں ہوتا یہ کہ پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد آدمی حلال ہو جاتا ہے، مطلب عمرے کی ریسٹرکشن سے نکل جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے، عام لباس پہن لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مکے میں انتظار کرتا ہے حج کے ایام کا، اور 8 ذی الحجہ آنے کے بعد پھر وہ جو ہے حج کا احرام باندھتا ہے۔ تو ہم جو طریقہ دیکھ رہے ہیں حج تمتع کا طریقہ ہے، جس میں پہلے عمرہ ہوتا ہے پھر حج ہوتا ہے۔ عمرے کا طریقہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، آج میں انشاءاللہ حج کا طریقہ بیان کروں گا۔ حج کیسے شروع کیا جائے گا؟ حج تمتع کے لیے ایک انسان جو جائے گا وہ عمرے کی نیت سے جو ہے میقات پر احرام باندھے گا، اس کے بعد وہ اپنا عمرہ کرے گا، عمرہ کرنے کے بعد وہ حلال ہو جائیں گے، مطلب اپنے عام کپڑے پہن لیں گا، احرام وغیرہ اتار دیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ جو انتظار کریں گا حج کا، اور اس کے بعد جب حج کی تاریخ آ جائیں گی تو حج شروع ہوگا، تو وہ اس طرح سے عمل کریں گا کہ میقات سے جو ہے عمرے کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ میں جو ہے وہ آئیں گا، عمرہ ادا کرنے کے بعد وہ احرام اتار کر حلال ہو جائیں گے، حج تمتع جو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا کریں گا؟ اس کے بعد یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو جو ہے جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، وہ مکہ مکرمہ سے اپنی قیام گاہ، مطلب جہاں بھی مکے میں رکا ہے اپنی قیام گاہ سے حج کے لیے احرام باندھیں گے اندر کی۔ کون؟ وہ شخص جو اب حج کرنے جانا چاہ رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے احرام باندھنے سے قبل جو ہے وہ لبیک حجن یہ الفاظ ادا کریں گا، یہ حج کی نیت ہے اور اس کے الفاظ ثابت ہے۔ تو لبیک حجن یہ جو ہے الفاظ جو اپنے منہ سے جو ہے حاجی جو ادا کریں گا جو حج کرنے کی نیت رکھ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے احرام باندھنے سے قبل وہ جو ہے غسل لیں گا، اور اپنے جسم پر وہ چاہے تو خوشبو لگا سکتا ہے، لیکن احرام پہ نہیں، جسم پر یاد رکھیے وہ خوشبو لگا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے احرام کی حالت میں آپ چپل پہن سکتے ہیں، سینڈل پہن سکتے ہیں، ایسی چیز جو آدھا جوتا جیسا دکھتی ہے وہ پہن سکتے ہیں، اور چپل سٹچ سلیوی بھی ہو سکتی ہے یا پھر ریبٹنگ کی بھی ہو سکتی ہے یا پیسٹڈ بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ ٹخنوں کو نہ ڈھکتا ہو۔ ممکن ہو تو انسان جو ہے ظہر سے پہلے اپنے احرام کو جو ہے بہرحال باندھے، اور احرام باندھنے کے بعد جو ہے بلند آواز سے انسان جو ہے تلبیہ کہے، تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کو جو ہے بلند آواز سے بہرحال وہ جو ہے کہہ سکتا ہے، یاد رکھیں احرام باندھنے کے بعد۔ اسی طرح جو ہے احرام باندھنے کے بعد یہ الفاظ بھی وہ ادا کر سکتا ہے جو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یا ایک دعا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ دعا کرے اللہم هذه حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، یہ الفاظ کو ادا کرے جس کا معنی ہوتا ہے یا اللہ میرے اس حج میں نہ دکھاوا مقصود ہے اور نہ شہرت طلب ہے، یہ کہہ کر بہرحال پھر وہ آگے بڑھے۔ اسی طرح جو ہے 8 ذی الحجہ کو وہ جو ہے احرام باندھنے کے بعد جو ہے ظہر سے قبل تلبیہ پڑھتے ہوئے جو ہے وہ مینا پہنچ جائے، یاد رکھیے۔ اب چونکہ گاڑیوں وغیرہ کا سفر ہوتا ہے تو میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے گاڑی سے یا جو بھی طریقہ ہے وہ جو ہے مینا پہنچ جائے، اور مینا پہنچنے کے بعد یاد رکھیے وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر یاد رکھیے یہ 5 نمازیں وہ ادا کریں گا۔ یہ 5 نمازیں اپنے اپنے وقت پہ ادا کریں گا، لیکن قصر ادا کریں گے، یاد رکھیے۔ مطلب یہ کہ ظہر 2 رکعت، عصر 2 رکعت اور عشاء 2 رکعت۔ ظاہر سی بات ہے فجر اور مغرب کا معاملہ یہ کہ اس میں 2 اور 3 ہوتی ہے، لیکن ہر نماز کو اپنے وقت پر، اذان ہوں گی، اقامت ہوں گی، اپنے وقت پہ پڑھیں گا، لیکن قصر کریں گا، مطلب شارٹنگ کریں گا پریئر کو، جیسا سفر میں کرتے لیکن جمع نہیں کریں گا، قصر کریں گا، اور 5 نمازیں یاد رکھی با جماعت وہاں ادا کریں گا مینا میں۔ اس کے بعد یاد رکھیے 9 ذی الحجہ کو جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، یاد رکھیے طلوع آفتاب کے بعد تکبیر اور تحلیل، ظاہر سی بات ہے پورے حج میں یاد رکھیے اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، تکبیر بیان کرنا ہے، تلبیہ بیان کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، دعائیں مانگنا ہے، یہ ہر جگہ آپ یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو طلوع آفتاب کے بعد تکبیر اور تحلیل اور تلبیہ کہتے ہوئے یاد رکھیے مینا سے عرفات روانہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ فجر کی نماز کے بعد مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہوں گے، یاد رکھیے عرفات کا دن یاد رکھیے حاجی روزہ نہیں رکھیں گا، بہت سارے لوگ غلط فہمی ہوتی ہے، وہ جو روزہ رکھنا ہے وہ غیر حاجی کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو عرفات کے دن جو ہے کوئی روزہ نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ اسی طرح عرفات میں داخل ہونے سے قبل یاد رکھیے وادی نمرہ میں ظہر کے وقت قیام کرنا، اور ظہر کے وقت عرفات میں امام حج کا خطبہ سننا،
اس کے بعد ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں ایک اذان اور اقامت کے ساتھ باجماعت قصر کر کے ادا کرنا یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں وہ جو ہے مینا سے نکلا اور عرفات میں گیا، عرفات میں جانے کے بعد جو ہے وادی نمرہ کے اندر وہاں جو قیام کرنا، ظہر کے وقت یاد رکھیے، عرفات میں جو خطبہ وغیرہ ہوتا ہے اس کو سننا، اس کے بعد ظہر اور عصر کو ملایا جائیں گا، مطلب ایک اذان ہوں گی، دونوں نمازیں پڑھی جائیں گی اور قصر کیا جائے گا اور جمع بھی کیا جائے گا، مطلب ظہر 2 رکعت عصر 2 رکعت اور ان دونوں کو جمع کیا جائے گا، ایک اذان 2 اقامت کے ساتھ باجماعت قصر کر کے جو ہے نماز ادا کی جائیں گی یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے اس مسئلے میں اگر ہجوم ہو، رش ہو تو نمرہ میں آپ نہیں پہنچ سکے، وادی مطلب نمرہ تک نہیں پہنچ سکے، عرفات میں آپ کہیں بھی ہو تو مسئلہ نہیں ہے، وہاں وقوع کر لیں، وہاں رک جائے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں رش وغیرہ ہونے سے نہ آپ کو خطبہ سننے کو ملتا ہے کبھی، نہ آپ جو ہے کسی طرح کا جو ہے دوسرا بہت سارے عمل جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہوئے تھے، یہ دعا کی تھی، وہ موقع نہیں ملتے، تو آپ کو عرفات کے میدان میں رہنا ہے، آپ چاہے جہاں بھی رہو عرفات کے میدان میں، اس بات کو آپ میک شور کر لیں کہ آپ عرفات کے میدان میں ہو، وادی نمرہ وغیرہ میں آپ کا قیام نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، عرفات میں آپ پہنچ جائے یاد رکھیں، کیونکہ رش وغیرہ کی وجہ سے ہی مسئلہ ہوتا ہے، وہاں مطلب اس جگہ مخصوص مقام پہ رکنا مشکل ہوتا ہے، عرفہ کیونکہ ایک بڑا میدان ہے، آپ جہاں کہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد یاد رکھیے عرفات میں داخل ہونا ہے اور جبل رحمت کے دامن میں یا جہاں کہیں جگہ ملے، چونکہ وہاں بھی ایسی رش ہوتا ہے کہ جگہ نہیں ملتی، جہاں کہیں جگہ ملے یاد رکھیے وہاں جگہ میسر آ جائے، وہاں وقوع کرنا ہے، مطلب وہاں رکنا ہے، وہاں کھڑے ہونا ہے، قبلے رخ منہ کرنا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بہت بلند کرنا ہے، قبلے رخ کعبے کی طرف منہ کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو بہت بلند کرنا ہے اور تکبیر اور تحلیل، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، حمد و ثنا بیان کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، کثرت سے دعائیں کرنا ہے، قرآنی دعائیں کرنا ہے، سنت سے ثابت دعائیں کرنا ہے، اپنی دعائیں کرنا ہے، اپنے الفاظ میں دعائیں کرنا ہے، جو عربی آتی ہے عربی میں کیجیے، جو نہیں آتی ہے اپنے الفاظ میں کثرت سے دعائیں کرنا ہے، ہاتھوں کو اوپر اٹھا کے، اور یہ سلسلہ جب آپ ظہر پڑھ لیں گے اور عصر پڑھ لیں گے مطلب جمع کر لیں گے، اس کے بعد سے لے کر مغرب تک مسلسل چلتا رہے گا، آپ کو بکثرت جو ہے دعائیں کرنا ہے، تکبیر کرنا ہے، اور یاد رکھیے عرفہ ہی حج ہے یاد رکھیے، یہ بہت اہم چیز ہے، اس کے چھوٹ جانے سے حج نہیں ہوتا۔ بہرحال تو آپ وہاں رک گئے اور آپ نے وہاں جو ہے قرآنی نبی دعائیں، تلبیہ، استغفار، توبہ اور وہ تمام چیزیں بہرحال کی۔ اسی طرح غروب آفتاب کے بعد مطلب سورج ڈوبنے کے بعد جو ہے مغرب کی نماز بغیر ادا کیے مطلب ادا نہیں کریں گے، آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ عرفہ سے نکل کر مزدلفہ کی طرف ہم لوگ جائیں گے، تو یاد رکھیے جب عرفہ سے نکل کر مزدلفہ کی طرف جائیں گے تو مغرب آپ وہاں نہیں پڑھیں گے، سکون اطمینان کے ساتھ جائیے، کچھ لوگ پیدل جاتے ہیں، کچھ لوگ سواریوں پر جاتے ہیں، اور میں جانتا ہوں ٹیکنیکلی یہ ہوتا ہے کہ گاڑیوں میں لوگ جاتے ہیں تو آدھی رات کبھی ہو جاتی ہے پہنچنے میں، کبھی تو یوں ہوتا گھنٹے 2 گھنٹے پہنچ جاتے، بہرحال جو بھی ہو آپ جب بھی پہنچے یاد رکھیں وہاں پہنچنا ہے، اور مزدلفہ کے اندر جا کر جہاں کہیں بھی جگہ ہو وہاں آپ کو رکنا ہے، اور وہاں آپ کو مغرب اور عشاء پڑھنا ہے، مغرب اور عشاء کے لیے ایک اذان دی جا سکتی ہے، اور ایک اذان کے بعد یاد رکھیں 2 اقامتوں کے ساتھ قصر کرنا ہے اور جمع کرنا ہے، مطلب مغرب تو 3 ہوں گی، عشاء کو 2 رکعت پڑھیں گے اور اس کو جمع کریں گے، یاد رکھیں قصر بھی ہوں گی جمع بھی ہوں گی، جیسا ظہر اثر کو کیا ویسا مغرب عشاء کو آپ نے کیا، اور آپ قصر کریں گے، اور وہاں یاد رکھیے آپ مزدلفہ کے اندر رات میں آرام کریں گے، مزدلفہ میں خام و خواہ رات میں جاگنا درست نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں آرام کیا، رات سو کر گزاریں گے، اور 10 ذوالحجہ کو نماز فجر معمول سے تھوڑا سا پہلے ادا کریں گے، اور نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد یاد رکھیے مشعر الحرام پہاڑی کے دامن میں جہاں کہیں مشعر الحرام پہاڑی یہ بھی کبھی کبھار ممکن نہیں ہوتا، یا جہاں کہیں جگہ ملے وہاں آپ رکیں گے، قبلے رخ منہ کریں گے، ہاتھوں کو بلند کریں گے، اور سورج طلوع ہونے سے قبل روشنی کے زیادہ ہونے تک، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، فجر آپ نے پڑھ لی لیکن روشنی ابھی بڑھ رہی ہے، روشنی کے زیادہ ہونے تک قبلے کی طرف منہ کر کے آپ کثرت سے دعائیں کریں گے، اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، بڑائی بیان کریں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، یاد رکھیے اس طرح کریں گے۔ اسی طرح طلوع آفتاب سے کچھ قبل مطلب ابھی سورج کافی روشنی ہو چکی ہے، طلوع آفتاب سے کچھ قبل سکون اور اطمینان کے ساتھ یاد رکھیے، وقار کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے یاد رکھیے آپ جو ہے مزدلفہ سے نکل کے مینا کی طرف جو ہے روانہ ہوں گے۔ اس میں اگر کچھ آگے پیچھے دیر ہو جائے، سورج نکل جائے، تھوڑا سا وقت بھی ہو جائے تو انشاءاللہ عزیز کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ وہاں سے بہرحال وہاں سے نکلیں گے، مینا پہنچنے کے بعد یاد رکھیے یا مزدلفہ سے آپ جب نکلیں گے تو کوشش کریں کہ آپ کنکریاں چن لیں، کیونکہ کنکریاں آپ کو اب لگیں گی جمرات کے لیے، یاد رکھیں
रमी के लिए याद रखिए आपको ये जो है कंकरियां लगेंगी, तो हम वहाँ कंकरियां जमा कर लें। उमूमन बोतलें वगैरह आसानी से मिल जाती है, कपड़े वगैरह में, एहराम के पॉकेट्स में वगैरह आप इन चीजों को, कंकरियों को रख सकते हैं। आपको कंकरियां लेना है, पत्थर या बड़े बड़े पत्थर नहीं चुनना है, छोटी छोटी कंकरियां जो आसानी से बआसानी फेंकी जा सके। तो आपको कंकरियां जमा करना है और वहां से निकलना। मीना के बाद जमरे उक़बा को, जमरात में जाके जमरे उक़बा को, और जाहिर सी बात है इसमें काफी सफर है, आपको काफी पैदल चलना है। तो जमरे उक़बा को याद रखिए वहाँ 3 है, जमरे उला, जमरे उस्ता और जमरे उक़बा। तो इसको मैं क्या कहूँ, आम जबान में ये इंडिया पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है, बड़ा शैतान, बीच का शैतान, छोटा शैतान, लेकिन ये दुरुस्त नहीं याद रखिए। जमरे उला पहला है, फिर उसके बाद जमरे उस्ता और जमरे उक़बा। तो बहरहाल जमरे उक़बा के पास आपको जाना है और रमी करना है, याद रखिए। और रमी से कबल तलबिया कहना बंद कर देना। रमी मतलब उसको कंकर मारना है, 7 कंकरियां मारना है, और कंकरियां मारने से पहले तलबिया कहना बंद कर देना, याद रखिए। तो आप मुज़दलिफा से निकले और रमी के लिए बहरहाल जमरे अक़बा में पहुंचे, वहां कंकरियां आपने मारी। कंकरियां मारने के बाद याद है जमरे अक़बा की रमी के बाद कुर्बानी करना है और इससे कुछ पकाकर खाना है। ये भी चीजें मुमकिन नहीं होती, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकाकर खाया। तो जमरे अक़बा को रमी के बाद, कंकरियां मारने के बाद याद रखिए आपको कुर्बानी करना है। इसमें एक चीज याद रखिए, जो लोग हज इफराद कर रहे हैं उनके लिए कुर्बानी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन हम चूंकि हज तमत्तु कर रहे हैं तो इसलिए मैं इस बात को रख रहा हूँ। तो कुर्बानी करना है। कुर्बानी के बाद जो है हलक या तकसीर करना है, याद रखिए। कुर्बानी के बाद हलक मतलब टकला कर लेना है, बाल पूरे साफ करना है, गंजा कर लेना है, ठीक है, या बाल छिल लेना है जिसको कहते हैं आम ज़बान में, या फिर तकसीर करना मतलब बालों को पूरे एक जैसे छोटे करना है। दोनों में से जो आपको सहूलत हो करे, लेकिन बालों को पूरे साफ करना, अपना गंजा करा लेना, टकला करा लेना, बालों को पूरा हटा देना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के लिए दुआ की। बहरहाल तो आप बालों को या तो पूरा एक जैसा छोटा कराए या तो बालों को साफ कर ले, ठीक है। और एहराम की चादरें उतार कर आम लिबास अब आप पहन सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हज खत्म नहीं हुआ, अभी चीजें बाकी है। तो आप एहराम उतार देंगे और आम कपड़े लिबास पहन लेंगे, याद रखिए। उसके बाद मीना से मक्के मुकर्रमा आप जाएंगे जब भी टाइम और जब भी सहूलत मिले। उस दिन अगर आप टाइम मिलता है, थके हुए नहीं तो जाइए। उस दिन टाइम नहीं मिलता तो आपके पास अभी वक्त बाकी है, आप 10 को जा सकते हैं, 11 को जा सकते हैं, 12 को जा सकते हैं, अभी टाइम बाकी है आपके पास, याद रखें। तो लिहाजा आपके पास टाइम है तो उस दिन हो सकता है उस दिन करे, या जब भी हो सके आपको वहां से निकल के, याद रखिए, मीना से मक्का जाना है और मक्का में तवाफ इफाजा करना। ये हज का रुकन है, याद रखिए, तवाफ इफाजा। और तवाफ याद रखिए, चूंकि इस तवाफ के अंदर एहराम नहीं होगा, चूंकि हज का एहराम आप ऑलरेडी उतार चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ आप अपने लिबास में होंगे, अपने सादे। आप तवाफ की जो इब्तिदा करेंगे, और तवाफ की जब इब्तिदा आप करेंगे तो याद रखिए वो हजर अस्वद से इब्तिदा होंगी। हजर अस्वद से आप घूमकर हजर अस्वद तक आएंगे, ये एक चक्कर कहलाएगा। और तवाफ में ऐसे 7 चक्कर होते कुल, याद रखिए। तो लिहाजा आप चक्कर शुरू करेंगे। चक्कर जब शुरू करेंगे तो वहां हजर अस्वद के सामने जाएंगे, उसका इस्तेलाम करेंगे। इसका माना यह है कि या तो आप उसको बोसा देंगे, या तो उस पर अपनी पेशानी रखेंगे, या तो हाथ लगाकर चूमेंगे। अगर ये मुमकिन नहीं है तो आप सिर्फ उसको इशारा करेंगे, और इशारा करके हाथ को नहीं चूमेंगे, खाली इशारा करेंगे और कहेंगे बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहे, और एक हाथ से इशारा करना काफी है। रफेदैन के साथ दोनों हाथ उठाने की जरूरत नहीं होगी। तो आपने इशारा किया बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और याद रखिए हजर अस्वद को चूमने या उस पर सर रखने या उसको बोसा लेने की कोशिश करने में लड़ाई करना, झगड़ा करना, मारामारी करना, एक दूसरे को धक्का बुक्की करना, मर्द और औरतों का घुसना बिल्कुल सही नहीं है। तो लिहाजा आप इस्तेलाम दूर से भी कर सकते हैं, हाथ उठाएंगे, एक हाथ के इशारे से करेंगे बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहे बगैर हाथ चूमे के, फिर आप जाएंगे और चक्कर मार के आएंगे दूसरा चक्कर। और तवाफ के बीच में ये भी तरीका याद रखिए कि तवाफ के अंदर आप दुआएं करेंगे, कसरत से दुआएं कीजिए। आप जो दुआएं याद हो, कुरानी, नबवी, इसके अलावा जो दुआ अगर याद ना हो तो अपने अल्फाज में भी आप दुआ कर सकते हैं। इसी तरह जो है रुकन यमानी के पास आप जब पहुंचेंगे, जो कि हजर अस्वद से पहले वाला हिस्सा, आप वीडियो में आप इस चीज को देख सकते हैं। तो हजर अस्वद से पहले वाला हिस्सा याद रखिए कॉर्नर है, मतलब हजर अस्वद, उसके बाद एक कॉर्नर, उसके बाद 2 कॉर्नर, ये तीसरा कॉर्नर है, याद रखिए। जब यहाँ आएंगे तो रुकन यमानी को आप हो सके तो हाथ लगाए, उसको एक मरतबा हाथ लगाना है। हाथ लगाना मुमकिन नहीं है तो उसको ना इशारा करना है ना उसको बोसा देना है, हाथ लगाना। अगर हाथ लगाना मुमकिन नहीं है तो हाथ लगा के बोसा भी, सिर्फ हाथ लगाना। हाथ लगाना अगर मुमकिन नहीं है तो आप वहां से गुजर जाए, कोई इशारा नहीं है और कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधे वहां से गुजर जाना है। ऐसे आप 7 चक्कर मारेंगे दुआएं करते हुए। तो ये था आप जो है तवाफ का तरीका। तवाफ की और तफसीलात अगर देखना है तो आप उम्रे की वीडियो में इसको देख सकते हैं। तवाफ खत्म होने के बाद याद रखिए 7 चक्कर तवाफ के खत्म होने के बाद हम जो है निकलेंगे और जमजम का पानी पियेंगे। जमजम का पानी पीने के बाद कुछ पानी अपने सर पर डालेंगे और वहां से जो है सही के लिए
لیے جائیں گے اور صحیح کے لیے جب جائیں گے تو وہ جو ہے صفا کی طرف جائیں گے اور صفا سے صحیح کی شروعات ہوں گی اور مروہ پہ جائیں گے، پھر مروہ سے صفا، یاد رکھیے. اور ایسے 7 چکر آپ کو صحیح کے کرنا ہے، یاد رکھیے. صفا سے شروعات مروہ پہ اور مروہ کے بعد صفا، صفا کے بعد مروہ. تو شروعات صفا سے ہوں گی، خاتمہ مروہ پہ ہوں گا. یاد رکھیے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر قبلے رخ ہو کر آپ دعائیں کر سکتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرحال ثابت ہے. دعائیں آپ کریں گے اور اس کے بعد جب آپ بیچ سے چلیں گے، یاد رکھیے صفا اور مروہ کے بیچ چلیں گے تو صفا اور مروہ کے بیچ یاد رکھیے جہاں سبز گنبد ہے یا گرین کلر کی لائٹس ہے یا گرین کلر کی پلر سے، یاد رکھیے یہاں تھوڑا سا آپ تیز چلیں گے. اور یہ معاملہ صرف مردوں کے لیے، یاد رکھیے عورتوں کے لیے نہیں، ٹھیک ہے. تو آپ وہاں تیز چلیں گے. صفا اور مروہ کے بیچ میں جب آپ چلیں گے یہاں بھی آپ بکثرت دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی تکبیر بیان کرے، اللہ کی تمجید بیان کرے، اللہ کی تحلیل بیان کرے، اللہ کے تعلق سے جو ہے تکبیر بیان کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، قرآنی دعائیں پڑھے. قرآنی دعائیں یاد نہ ہو تو 90 دعائیں یاد نہ ہو تو اپنے الفاظ میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں. ایسے آپ 7 چکر ماریں گے. صفا سے شروع ہوگا اور مروہ پہ جا کے معاملہ جو انشاءاللہ عزیز خاتمہ ہوگا، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ایام تشریق مطلب 11 12 اور 13 ایام تشریق کے جو ایام ہیں، یاد رکھیے ذوالحجہ کی یہ راتیں جو ہے 3 راتیں ہم کو جو ہے مینا میں جو ہے گزارنا ہے. اور روزانہ زوال آفتاب کے بعد مطلب آفتاب زوال کے بعد، زوال ہونے کے بعد جمرے جو ہے اولا، وسطی اور عقبہ ترتیب میں ان کی رمی کرنا، مطلب ترتیب میں ان کو کنکریاں مارنا ہے. تو یہ 3 دن اگر آپ ہے تو تینوں دن آپ جو ہے زوال کے بعد جائیں گے اور تینوں جگہ جمرے جو ہے اولا، وسطی اور عقبہ تینوں میں رمی مطلب کنکریاں ماریں گے. کنکریاں مارتے وقت اللہ اکبر آپ کو جو کہنا ہے اور یہاں کنکری جا کر بس اس گڑھے میں گر جائے جہاں آپ مار رہے ہیں. جب گڑھے میں گر جاتی ہے تو خود بخود وہ پلر جو بیچ میں اس کو جو ہے لگ جاتی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو وہاں اس کو کنکریاں مارنا یاد رکھیے. تینوں دن اگر آپ رکتے ہیں تو یاد رکھیے. اسی طرح جمر اولا، جمر وسطی اور جمر عقبہ جب آپ ان کو کنکریاں ماریں گے تو جمر اولا اور جمر وسطی یہ دونوں کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ قبل رخ منہ ہو کر دعائیں کر سکتے ہیں. لیکن جمر عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی. تو لہٰذا آپ جب کنکریاں ماریں گے تو جمر جو ہے اولا اور وسطی یہ دونوں کے بعد آپ قبل رخ منہ ہو کر دعائیں کر سکتے ہیں. لیکن عقبہ کو مارتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا. یہاں رش وغیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ویسے پورے حج میں زیادہ ہوتا ہے. بہت احتیاط کے ساتھ اور بہت اچھے انداز سے، حلم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ اور جس کو کہیں گے آرام کے ساتھ یہ کام کو ہمیں انجام دینا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے قیام مینا کے دوران ممکن ہو تو روزانہ طواف کرنے ممکن ہو تو ضروری نہیں روزانہ طواف کرنے جا سکتے ہیں. اسی طرح مسجد جو خیف کے اندر ممکن ہو تو نماز پڑھی، کوئی ضروری نہیں ہے لیکن اب ممکن ہو تو آپ یہ بھی کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. مسجد خیف میں نمازیں ادا کریں، بکثرت تکبیر اور تمہید اور حمد اور ثنا اور دعائیں اور توبہ اور استغفار، بہرحال یہ تمام چیزیں کرتے رہنا. اسی طرح جو ہے 12 ذوالحجہ کو اگر آپ چاہیں 12 ذوالحجہ کو آپ چاہیں تو مینا سے واپس آپ جو ہے آ سکتے ہیں سورج غروب ہونے سے قبل، یاد رکھیں. چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کی چھوٹ دیے، جو چاہے تو 12 تک رکے، جو چاہے تو 13 تک رکے. تو لہٰذا اگر آپ 12 کے دن مینا سے نکل جانا چاہ رہے ہیں تو آپ 12 کو نماز مغرب سے پہلے نکل جائے. اگر مغرب ہو جائے تو پھر آپ کو مینا میں رات گزارنا پڑیں گی، اس بات کو آپ یاد رکھیں. تو لہٰذا جو جانا چاہتا ہے مغرب سے پہلے نکل جائے. مغرب ہو جائیں گی تو رکنا پڑے گا اور دوسرے دن زوال کے بعد پھر وہ جا سکتا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھیں. لیکن جو رکنا چاہے وہ 13 تک رک سکتا ہے. اب یہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا اور اس حج میں آپ نے قیام کیا 13 تک. تو لہٰذا کوشش کرے، نہ ہو سکے تو اللہ نے چونکہ چھوٹ دیا آپ اس کو اختیار بھی کر سکتے. 12 یا 13 دونوں آپشنل ہے، لیکن 12 کو نکلنا ہے تو مغرب کی نماز سے پہلے، مغرب سے پہلے نکلنا ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے. اور یا تو آپ 12 تک رکے یا تو آپ 13 تک رکے. یہ کام اگر ہو گیا تو اس کے بعد معاملہ ختم ہوا. اب صرف ایک چیز باقی رہیں گی، مکہ معظمہ میں جو ہے پہنچ کر آپ کے گھر لوٹنے سے پہلے آپ کو ایک طواف کرنا. اس طواف کو طواف وداع کہا جاتا ہے. تو سمجھ لیجئے مثال کے طور پر آپ 13 ذوالحجہ ہو گئی، اب واپس مکہ آ گئے اور آپ کا ابھی ٹور جو ہے مطلب واپس جب جائیں گا اپنے وطن تو اس کے لیے 5-6 دن بعد جائیں گا، 2-4 دن بعد جائیں گا، 10 دن بعد جائیں گا، یا پھر آپ واپس ملک کے بدلے مدینہ جائیں گے اور مدینہ سے پھر روانہ ہو جائیں گے. تو جب بھی آپ کی مکے سے پھر رخصتی ہو تو رخصتی سے پہلے آپ ایک طواف کریں گے. اسے طواف وداع کہا جاتا ہے. اور طواف وداع کر کے مطلب یہ آخری چیز رہیں گی جو آپ کریں گے مکے سے نکلنے سے پہلے. پھر چاہے مکے سے نکل کے اپنے وطن جائیں یا پھر
پھر مدینے جا کے وہاں سے چلے جائے تو آپ طواف ودا کریں گے. اور یہ حج کی چند باتیں تھی اور یہاں حج ختم ہوتا ہے. اور یہ چند باتیں جو حج کے تعلق سے آپ تمام کے سامنے رکھنے کی بہرحال کوشش کیے. اور بھی تفصیلات ہر سی بات اس میں ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جو وہاں زمین زمانہ حالات رش اور ماحول کے اعتبار سے پیچیدگی آتی ہے. وہاں علماء حضرات موجود ہوتے ہیں, آپ ان سے پوچھیں یا نکلنے سے پہلے اپنے مقامی حضرات جنہوں نے حج کیا ہے ان سے بھی آپ تفصیلات بہرحال لے سکتے ہیں. اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو جو ہے قبول کرے, ہمارے عمرے اور حج کو قبول کرے, اس کو ریا اور جو ہے دکھاوے سے اس کو محفوظ رکھے, ہماری عبادتوں کو قبول کر کے ہماری مغفرت کرے اور حج کا بدلہ ہمیں جنت عطا فرمائے. اگلا واقعہ ہم دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام, اس لیے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے 5 پیغمبروں کو اولو العزم پیغمبر کہا. وہ پیغمبر جو بڑے حوصلے والے جو ہے عزم والے تھے, اللہ نے ان سے بڑا کام لیا. وہ کون کون سے ہیں؟ پہلے نوح علیہ السلام, دوسرے ابراہیم علیہ السلام, تیسرے موسیٰ علیہ السلام, چوتھے عیسیٰ علیہ السلام اور 5ویں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 اولو العزم ہیں. تو ہم نے ایک تو دیکھ لیا اس میں سے, آدم علیہ السلام تو ظاہر سے پہلے نبی تھے, انسان تھے, تو ایک شروعات کہاں سے ہوئی اس کے بارے میں واقعہ دیکھا. اس کے بعد نوح علیہ السلام پہلے رسول بھی تھے, وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. تو آئیے اگلا جو ہے ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ بھی اولو العزم پیغمبر میں جو ہے دوسرے نمبر پہ آتے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کب آئے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کافی بعد کا ہے اور ہمارے دور سے کافی قریب کا ہے. مطلب انسانیت کی پوری تاریخ کو اگر دیکھیں تو 3، 4 یا 5,000 یا 6,000 سال پرانا واقعہ بہت پرانا نہیں ہوتا ہے, کیونکہ انسانیت کی تاریخ بڑی لمبی ہے. اور جہاں نوح علیہ السلام کی ہم بات کر رہے ہیں, بہت قدیم زمانہ, مطلب انسانیت کے دنیا میں آنے کے 1000، 2000، 3000 جو بھی سال گزرے تھے, وہ جو نوح آدم علیہ السلام کی بات کی نسل نیک تھی. آدم علیہ السلام اب کتنا جیے تھے اس کی تفصیلات تو نہیں آتی ہیں. اس کے بعد 10 نسلوں تک, 10 جنریشنز تک, 10 قرن تک یا 10 صدیوں تک لے لیجئے, 1000 سال وہ تھے. اس کے بعد کئی قومیں آئی, کئی قومیں گئی, اور ایک لمبا عرصہ اور زمانہ گزر گیا انبیاءوں کا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا. تاریخ کے اعتبار سے کچھ باتیں یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ کا زمانہ 3500 سال سے 5000 سال کے بیچ کا ہے. مطلب ہم سے پیچھے اگر جائے تو 350 سے 4000 سال. اور عیسیٰ علیہ السلام سن عیسوی دیکھا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام سے 1500 سال سے لے کر 3000 سال سمجھ لیجیے. ہم سے سمجھو 5000 سال قریب ہوتا ہے. کچھ نے کہا کہ یہ جو ہے 5000 سال پرانا یا 7000 سال پرانا ہے. ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کو ویریفائی کرنا ممکن نہیں ہے. مطلب ہسٹوریکل کو ایویڈنس نہیں ہے. ہاں یہ ایویڈنس ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں تھے, تاریخ میں کچھ لکھا ہوا ہے. تو لہٰذا جو ہے ہم جو ہے اس چیز کو تو جو یہود و نصارہ کی روایتیں, اسرائیلیات, اس کو تو نہیں مان سکتے. تو اب ہم اگر یہ دیکھا جائے تو ایک رفلی جس کو کہیں گے آج سے 4-1000 سال سے لے کر 7000 سال کے بیچ کا کبھی تو بھی وقفہ ہے. جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو اس زمانے میں پھر وہی حال ہو چکا تھا جو نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا. وہی شرک, وہی کفر. لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے, اللہ کے ساتھ معبود بناتے تھے اور کفر میں آگے تھے. مطلب انہوں نے اللہ کا انکار کرنا سیکھ لیا تھا. تو اب جب ہم ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی بات کر رہے ہیں تو یہ وہی زمانہ ایک طرح سے ہم بات کر رہے ہیں جو نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا. لوگ کافر ہو چکے تھے, لوگوں نے انکار کر دیا تھا, لوگ نبی کو نہیں مانتے تھے, لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک کر لیا تھا, توحید کو چھوڑ کر شرک کو اپنا طریقہ بنا لیا زندگی جینے کا. ابراہیم علیہ السلام بھی نوح علیہ السلام کے جیسا 100% کافر ماحول میں آئے تھے. مطلب ایک ایسا ماحول جس کے اندر 100% لوگ کافر تھے, انکار کرنے والے تھے اللہ کا, یا مشرک تھے, اللہ کا انکار کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے اس کی ذات میں. ٹھیک ہے, تو پھر سے یہ وہی زمانہ تھا. اور اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت پیدا ہوئی. آپ کو اللہ کے فضل سے, جس کو ہم کہیں گے, بہت ساری ایسی خصوصیتیں حاصل تھی جو آپ کے پہلے کے انبیاء میں سے بہت کم کو یہ شرف حاصل ہوا. جس میں سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو ابو الانبیاء کا لقب دیا گیا, یا لقب دیا جاتا ہے ابو الانبیاء. ابو الانبیاء کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے باپ تھے. وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ آپ کے بعد جتنے نبی دنیا میں آئے آپ ہی کی نسل سے تھے, دوسرے کہیں سے نہیں ہوئے. یا تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے, یا تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد. اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے سلسلہ کنٹینیو چلتا رہا اور سووں ہزاروں نبی آئے. اور اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے سے اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب نبوت ابراہیم علیہ السلام کی خاندان میں ہی رہی, پھر چاہے وہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹوں میں
یا اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں ایک ہی آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور ایک ان گنت بہت لمبا سلسلہ اور شجرہ ہے جو ان کے اندر جو ہے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ کچھ نے کہا کہ کم و بیش 2000 سے زیادہ انبیاء آئے بنی اسرائیل اسحاق علیہ السلام مطلب ان کی نسل میں، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئے۔ تو پتہ چلا ابو الانبیاء انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے بعد نبوت صرف انہی کے خاندان میں رہے۔ دوسرا ایک اور ان کی خصوصیت ہے، ان کو خلیل الرحمن یا خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا دوست۔ خلیل اس دوست کو بولتے ہیں عربی زبان میں جو ایک ہی ہوتا ہے، یاد رکھیں، سیکنڈ نہیں ہوتا اس کا، مطلب وہ ایک ہی اسپیشل دوست ہوتا ہے، ایک ہی دوست جس کے بغیر انسان کا کچھ نہیں ہوتا، اس کو بولتے ہیں خلیل عربی زبان میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر ابوبکر صدیق سے آپ نے ایک بار کہا تھا رضی اللہ عنہ، اگر میں اللہ کو اپنا خلیل نہ بناتا اے ابوبکر تو میں تمہیں اپنا خلیل بناتا۔ ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گہرے دوست تھے لیکن خلیل نہیں تھے۔ خلیل ایک ہی ہو سکتا ہے کوئی انسان کے لائف میں، تو خلیل الرحمن یا خلیل اللہ، اللہ کا دوست، ان کو لقب ملا، ابو الانبیاء کا لقب، اللہ کا دوست ہونے کا لقب۔ اسی طرح قرآن میں 25 سورتوں میں آپ کا تذکرہ ہے، 25 سورہ ایسے قرآن کے جس میں آپ کا تذکرہ ہے، اور 63 ٹائمز اللہ نے آپ کا نام لیا قرآن میں، 63 مرتبہ آپ کا نام آیا ابراہیم ابراہیم ابراہیم، اور 25 ایسے سورہ ہے قرآن میں 114 میں سے جس میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بہت تفصیل میں بیان کیا، ان ڈیٹیل جس کو ہم کہیں گے اس کو جو ہے بیان کیا، اور اس سے آپ کی عظمت پتہ چلتی ہے، آپ کی شان پتہ چلتی ہے، اور تمام تر باتیں پتہ چلتی ہیں۔ اب کچھ تاریخی روایتوں کے مطابق اور اسرائیلیات کے مطابق ابراہیم علیہ السلام آج کے موجودہ دور کے اور شہر میں پیدا ہوئے، جو کہ آج کے موجودہ عراق میں ایک ساحلی شہر ہے، مطلب کوسٹل ایک سٹی ہے عراق میں، سمندری کنارے کے نزدیک ہے، ساؤتھ آف عراق سمجھو، ایران اور عراق بارڈر پہ ساؤتھ میں آتا ہے، وہاں ایک شہر ہے اور۔ ویسے اور کالڈی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک، کالڈی زبان، اور اس کا معنی ہوتا ہے شہر، ٹھیک ہے، شہر از اے سٹی، اور کا معنی ہوتا ہے شہر۔ اب اس کا پورا نام کیا تھا نہیں معلوم، لیکن اور نام سے مشہور ہے، جیسا کہ اور شہر کو کہتے ہیں، اس کے لیے بہت سارے اور بھی واقعات ملتے ہیں، جیسا کہ اور سالم، سالم ایک شخصیت تھے، ان کے نام سے ایک شہر تھا اور سالم، یا سلامتی والا شہر، جس کو آج ہم بولتے ہیں جیروسلم۔ شیخ مدینہ کا مطلب بھی شہر ہے، کوئی بتا رہے تھے کہ مدینہ کا مطلب شہر عربی زبان میں، یہ کالڈی زبان کے اندر اور کا معنی ہوتا ہے شہر، جیسا عربی میں مدینہ بول سکتے، اور سالم سلامتی کا شہر، یا سالم کا مطلب وہ جن شخص تھا ان کے نام سے ایک شہر تھا، تو اس کا نام تھا اور شہر، کیا اور یا تفصیلات نہیں، لیکن آج بھی اور نام کا شہر آپ کو مل جائے گا، آج بھی میپ میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس زمانے میں آئے، اور شہر کا نام تھا، اور اس زمانے میں جو بادشاہ تھی ان بادشاہوں کو نمرود کہا جاتا تھا، نمرود، مطلب یہ کہ یہ خاندان کا نام تھا، جیسا کہ ہمارے پاس ہندوستان میں دیکھیں تو مغل، لودھی، خلجی، ایسے نام آتے ہیں نا بہت سارے، تو وہ ویسا خاندان کا نام تھا، مطلب وہ کوئی ایک شخصیت کا نام نہیں تھا۔ نمرود، نمرود مطلب ایک سلسلے وار وہ بادشاہ، ایسا فرعون کئی فرعون گزرے، مطلب فرعون یہ خاندان کا نام ہے، ان کے کئی بادشاہ گزرے، تو ویسے نمرود بھی ایک سلسلہ ہے، خاندان، بہرحال اس زمانے میں یہ بادشاہ تھا، اور یہ جو ہے عراق، اور عراق یاد رکھیے اس کی خصوصیت ہے اس شہر کی، عراق کی، یہ انسانیت کا گہوارہ، یہ اس کو بولیں گے انسانیت ہی پلی اور بڑی عراق میں، یہ دنیا کی سب سے قدیم آبادیاں عراق میں ہیں۔ عراق کو بابل کے نام سے مشہور تھا، بیبلونیا، اسی طرح میسوپوٹیمیا، ٹھیک ہے، یہ بھی نام سے مشہور تھا، تو یہ مشہور معروف جو ہے قومیں گزری ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے تو لکھا کہ انسانیت یہیں شروع ہوئی، نوح علیہ السلام بھی یہیں تھے، یہیں کہیں عراق کے اندر ہی کسی علاقے میں، مطلب یہ انسانیت، ہیومن سیویلائزیشن کا یہ گڑھ ہے، سمجھ لیجیے، یہیں سے شروع سینٹر ہے۔ اور اسی طرح جنگ اور جدال میں یہ قوم بہت آگے تھی، کیونکہ سینٹر کی ہیومینٹی کا، تو سارے سلطنت یہیں سے شروع، یہیں سے لوگ ادھر گئے، مشرق مغرب شمال جنوب حکومتیں بنی، ایک کے بعد آئی اور گئی، تو یہ سب سے جنگجو لڑنے والی قوم بھی اپنے آپ، کیونکہ عرصے دراز سے سمجھے حکومتیں آئی اور گئی، ان کی سلطنتیں بنی اور ٹوٹتی اور بکھرتی رہی، بڑی جنگجو قوم بھی ہے۔ اور میں آپ پیدا ہوئے، اب جس زمانے میں آپ پیدا ہوئے اس زمانے میں کیسا شرک تھا؟ نوح علیہ السلام کے زمانے کا الگ، ان کے زمانے کا الگ، لیکن پورے مشرک اور کافر تھے۔ ان میں 3 قسم کے شرک پائے جاتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم 3 قسم کے شرک کرتے تھے، مطلب جو ان میں یہ برائی تھی شرک والی 3 قسم کا تھے۔ ایک
وہ کواکب پرست تھے، مطلب چاند، ستارے، سیارے، ان کے آنے اور جانے، مطلب سن، مون، سٹار، پلانٹس، ان کا یہ سوچ تھی، یہ بلیف کہ ان کے آنے جانے سے زندگی پر، اولاد پر، فصل پر، سماج پر، انسان پر اثر پڑتا ہے۔ دوسرا ان میں شرک یہ تھا کہ یہ جو ہے جس کو ہم کہیں گے آبا پرست، آبا پرست، بت پرست نہیں، آبا پرست مطلب اپنے بڑوں کی عبادت کرتے تھے، چاہے وہ بڑے ان کے رشتہ دار والدین ہوں یا وقت کا بادشاہ، جو آبا و اجداد جس کو بولتے ہیں، ہم سے بڑے الگ ہو جائیں تو آبا پرست، بڑوں کی عبادت، انسانوں کی عبادت، یا تو خود کی، اپنے بڑوں کی، باپ دادا کی، وقت کے بادشاہ کی، یہ کرتے تھے۔ اور تیسری تھی بت پرست، مطلب مٹی، پتھر، لکڑی کے مجسمے، بت بنایا کرتے تھے ہاتھ سے، اسٹیچوز، اور پھر اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ تین قسم کے شرک تھے ان کے اندر بڑے جو پائے جاتے تھے، اور پوری قوم ایسی تھی، یاد رکھیے پوری قوم 100%، توحید پرست کوئی نہیں تھا اس میں، ٹھیک۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ پیدا کیا، اس شہر میں۔ اب یہ تو قوم کا حال ہے، خود آپ کے گھرانے کا کیا حال تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے، جن کا نام آزر آتا ہے، آزر جو ہے یہ خود بت فروش تھا، مطلب بت تراش بھی تھا اور بت فروش بھی تھا، سنگ تراش اور سنگ فروش جس کو بولیں گے، مطلب بت خود بناتا بھی تھا، بت بیچتا بھی تھا، اور کچھ جو ہے لوگوں نے کہا کہ یہ اس جگہ کی جو سب سے بڑا بت خانہ تھا، اس کے اندر یہ جو ہے عبادت جو لوگ آتے ہیں، دیتے کرتے، چڑھاوے چڑھاتے، اس کا بھی کام کرتا تھا، مطلب سب سے بڑا اس کا پروہت تھا یا مہنت تھا یا ذمہ دار تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام، آپ سوچیے، تھوڑا غور کیجیے، کیسے گھرانے میں پیدا ہوئے؟ ایک تو سماج پورا مشرک، ایک تو گھرانہ کیسا مشرک، اس پر والد خود آفیشیل بت میں کر، مطلب بتوں کو بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ اور اس کی تصدیق یہ بھی ہوتی ہے کہ انجیل برنباس جو ہے، ایک انجیل ہے جو ہے برنباس کے نام سے، انجیل برنباس میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو ان کے والد اپنے ہاتھوں سے بت بنایا کرتے تھے، لکڑی سے تراش۔ ابراہیم علیہ السلام جا کے دیکھتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میرے والد خود ہاتھ سے بناتے ہیں، کسی کے کان بڑا بناتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کی آنکھ بڑی بناتے ہیں، ٹھیک، اور کسی کے مختلف اعضاء تراشتے، ناک وغیرہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ان سے کہ میرے والد یہ بت کے کان کیوں بڑے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کہتے کہ بیٹے یہ سننے والا معبود ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پوچھتے کہ پھر بولتا کیوں نہیں؟ تو اگر کوئی سنتا ہے، جب تک بولے نا تو پتہ کیسے چلیں گے سن رہا ہے؟ بولتے نہیں، دیکھو ایسا بتوں کے بارے میں، ان چیزوں کی جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، ایسا نہیں بولنا، ایسا نہیں سوچنا، مطلب لاجیکل تھنکنگ کو ان کے روکا جاتا، کہ وہ سوچ تھی کہ کیسا ہو سکتا ہے کان بڑا ہو، سننے والا لیکن بولتا نہیں ہے، تو معلوم کیسا سنتا ہے؟ اور ہم کو سب کو پتا ہے جو بچہ سنتا نہیں نا تو بولتا بھی نہیں ہے، مطلب بچے جو بہرے ہوتے ہیں نا تو وہ مکے نہیں ہوتے ہیں، لیکن چونکہ بہرے ہوتے ہیں، سن ہی نہیں سکتے تو بول بھی نہیں سکتے، اگر سنتا ہے تو بولتا کیوں نہیں؟ بولتا ایسا نہیں بولنا۔ اچھا، بچپن سے آپ سلیم الفطرت، ہر نبی بچپن سے سلیم الفطرت ہوتا ہے، کبھی شرک نہیں کرتا، تو آپ بھی اتنے سلیم الفطرت تھے کہ انجیل برنباس میں ہی آتا ہے کہ جو بت ان کے والد بناتے، ان کے اوپر سواری کرتے، بڑے آتے، مطلب شرک سے نفرت تھی، بڑے آتے، جب والد آتے تو والد وارننگ دیتے، بیٹے یہ ایسا نہیں کرنا، بت ہے اپنے معبود ہے، ان کی عبادت کرتے ہم، ٹھیک ہے، اور وہ سواری کرتے۔ کبھی کیا کرتے، کسی بت کو توڑ دیتے اپنے ہاتھ سے اور بولتے چلو اب اٹھو بنا لو اپنے آپ کو، جب نہیں بنا تو بولتا ارے دیکھو تم اپنے آپ کو نہیں بنا سکتے ہو اور تم دوسروں کی بگڑی بناتے ہو، لوگ یہ سمجھتے تمہارے بارے میں، خود کو تم نہیں اٹھا سکتے ہو، گر گئے تو۔ سلیم الفطرت تھے، بتوں سے آپ کو نفرت تھی، والد جو حرکت کرتے، عمل کرتے، اس سے بھی نفرت تھی، والد بت فروش اور اس بت کدے جس کو بولیں گے، اس بت خانے کے جو ہے ذمہ دار، پروہت، مہنت، ہیڈ، ٹھیک ہے، وہ شرک کروا رہے لوگوں سے، بلکہ آفیشیل بت میں کرا۔ ایک اس میں آتا ہے کہ وہ شہر میں یہی تھے جو آفیشیلی بت بنا کے بیچ سکتے تھے، باقی اس کو اپوائنٹمنٹ بھی نہیں تھا، مطلب خود کا ہے بزنس، اس کے دنیاوی فائدے بھی اٹھا رہے تھے، ٹھیک ہے، اور اس سے ایک سماج میں اثر رسوخ ہوتا ہے نا، جو آدمی کسی مذہب کا لیڈر ہوتا ہے اس کا ایک اثر رسوخ ہوتا ہے، مونوپولی۔ تو آپ ابراہیم علیہ السلام دیکھیے کیسے گھرانے اور کیسے سماج میں آئے، سماج پورا 100% مشرک اور کافر، گھرانہ خود مشرک اور کافر، اور والد خود آفیشیل بت میں کر، بت فروش، بتوں کی عبادت کرنے والا، اور ساری چیزیں دیکھیے آپ کس قسم کی ہیں۔ اب ایسے گھر میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، جس کو ہم کہیں گے اللہ نے توحید کے امام کو، ایک توحید کے امام کو مشرکوں کے گڑھ میں پیدا کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مقام ہے اندر کی، ہر قوم میں آپ کی عزت اور رسپیکٹ، جہاں آپ کی مسلمان عزت کرتے ہیں
اور قائل ہے آپ کے، وہیں یہود بھی آپ کی عزت کرتے ہیں، وہیں عیسائی بھی آپ کی عزت کرتے ہیں، اور دیگر قبائل اور مذاہب جو اس زمانے میں چلتے تھے اور آج بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑا مقام حاصل ہے، اسپیشل مقام حاصل ہے۔ اور اللہ کے نیک بندوں کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی عزت لوگوں کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو بہت مانا جاتا ہے، یاد رکھیں، اور سارے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، چاہے یہود ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے مسلمان ہو، اور دیگر اقوام میں بھی ان کا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توحید کے امام کو ایک مشرک گھرانے میں پیدا کیا، جو اب توحید کا سبق انسانیت کو دے کے جانے والے تھے، صرف اس زمانے کی قوم کو نہیں، رہتی دنیا تک کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا آپ کی قربانیاں، آپ کی توحید، آپ کی دعوت، اور جو کچھ صبر آپ نے اس راستے میں کیا، کہ اللہ نے آپ کی واقعات کو اپنی کتاب میں کئی جگہ نقل کیا، 69 مرتبہ نام لیا، 25 صورتوں میں تذکرہ کیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے نا، معمولی بات نہیں، یاد رکھیں، یہ معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی نبی کا تذکرہ تو وہ یہی ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شاید قرآن میں سب سے زیادہ ہے، اتنا آتا ہے بنی اسرائیل جگہ 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 جگہ۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آ سکتے ہیں، اتنا تذکرہ اللہ نے نام لیا، واقعہ کو بیان کیا، 25 صورتوں کے اندر یہ واقعہ آتا ہے، اور 69 ٹائمز نام لیا ابراہیم علیہ السلام کا، کہ ابراہیم ایسے تھے، ابراہیم یہ تھے، ابراہیم حلیم تھے، ابراہیم جو ہے اس طرح کے تھے، ٹھیک ہے، اوّا تھے، مطلب ان کی کئی صفتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کے والد بت بناتے، بت بیچتے، ابراہیم علیہ السلام کو بالکل پسند نہیں تھا، آپ توڑ دیتے، کھیل کرتے، سواری کرتے، چڑھ جاتے، پھینک دیتے، پھر بولتے اٹھ جاؤ، کھا لو، پی لو، اس طرح سے بہرحال آپ کرتے، مطلب بچپن سے آپ جو ہے سلیم الفطرت تھے۔ اور اللہ رب العزت نے آپ کو ایک اور شرف دے دیا، وہ یہ تھا کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے زمین و آسمان کی جو ہے ملکیت بتا دی۔ یہ کام اللہ نے اس لیے کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑا مشن اکمپلش کرنا تھا، ایک بہت بڑا کام دنیا میں انجام دینا تھا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے سے تیار کر دیا، زمین و آسمان کی ملکیت دکھا۔ کیونکہ یہ جو لوگ چیزوں کی عبادت کرتے، چاند، سورج، ستارے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا ان کی حقیقتیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے سورہ انبیاء، سورہ نمبر 21 آیت نمبر جو ہے 52 سے لے کر 56 میں بات بیان کرتا، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، اور بلا شبہ ہم نے ابراہیم کو اول سے ہی رشد و ہدایت دی تھی، اور ہم جو ہے ان کے معاملے کو خوب جاننے والے تھے۔ مطلب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے شروع سے جو ہے حکمت دی تھی، دانائی دی تھی، رشد دی تھی، ہدایت دی تھی، صراط مستقیم دیا تھا، سیدھا راستہ بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمانا ہم جاننے والے تھے، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو اور اپنی قوم کو کہا ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا مثالیں تم نے بنا لی اللہ کے لیے، یہ کیا مورتیاں بنا لی، یہ کیا چیزیں گھڑ لی تم نے مٹی پتھر کے، اور لگے بیٹھتے ہو پھر اس کے سامنے، مطلب چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو پھر بیٹھ جاتے ہو۔ اب دیکھیے تھوڑا سوچنے والی بات، ایک چیز جس کو ہم بنائیں اور پھر اس سے یہ کہے کہ وہ ہمیں کچھ دیتی ہے، تو یہ ایک امیزنگ چیز ہے، تعجب والی بات۔ ہم ہاتھ سے بنا رہے ایک چیز، پھر بول رہے یہ ہم کو یہ دینے والا ہے۔ تو سوال یہ آیا کہ اگر وہ ہمارا بنانے والا ہے تو اس کو ہم نے بنایا کیسے، اور اگر ہم نے اس کو بنایا تو وہ ہمارا بنانے والا کیسا ہوا، ہمارا کریٹر کیسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ابتدا سے ہی جو ہے رشد و ہدایت دی تھی، اور ہم ان کے معاملے کو جاننے والے تھے۔ انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں تم بنا لیتے ہو اور پھر لگے بیٹھتے ہو اس کے سامنے، انتم لا عاکفون۔ عاکفون مطلب سامنے بیٹھ جانا، جس لفظ اعتکاف آتا ہے، جیسا کہ رمضان میں انسان اللہ کے لیے خاص بیٹھ جاتا ہے، کیا بنا لیتے ہو مثالیں اور پھر لگے بیٹھتے ہو ان کے سامنے جا کر۔ اور ہم دیکھتے ہیں جتنے شرک دنیا میں ہوتے ہیں، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جس کی عبادت کرتا ہے اس کے سامنے بیٹھا رہتا ہے۔ کہا تم بس بیٹھے رہتے ہو پھر ان کے سامنے؟ آگے فرمایا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، تو انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتے ہوئے پایا، پہلے سے سسٹم چلا رہا ہے، تم جو بول رہے ہو ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ تو باپ دادا کرتے چلے آئے ہمارے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور فرمایا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تو ابراہیم علیہ السلام فرمایا تم اور تمہارے باپ دادا سبھی کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، مطلب تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ دادا بھی گمراہی میں تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام دیکھیے دعوت دے رہے ہیں۔ اب ایک بات غور کیجیے، یہاں جو جملہ ہے نا ہم نے اپنے بڑوں کو یہ کرتے ہوئے پایا، یہ آج کے دور میں بھی مشرک اگر آپ ان سے پوچھے، وہ جو بھی شرک کرتے ہیں اگر ان سے پوچھے یہ کیوں کر رہے تو وہ یہی بولتے ہم نے اپنے بڑوں کو یہ کرتے ہوئے پایا، ہم نے اپنے بڑوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، ہم سے پہلے کے لوگ یہ کرتے تھے۔ مطلب مشرکین سے جب ان کے شرک کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا ہے، ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا۔
اگر میں آپ سے پوچھوں یہ چیز کیوں کھاتے ہو، یہ چیز کیوں پہنتے ہو، یہ چیز کیوں کرتے ہو، تو آپ کہیں گے اس لیے کرتے کہ یہ فائدہ یہ نقصان ہے نا. ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے، ہمارے بڑوں کو ہم نے کرتے ہوئے دیکھا، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے. تو جو یہ کہے کہ باپ دادا ایسا کرتے اس لیے میں کر رہا ہوں، اس کا مطلب اس کے پاس اس کی خود کی عقل اور سوچ نہیں ہے. بلائنڈ فالوور. بلائنڈ فالوور. دیکھیے باپ دادا اگر کوئی صحیح کام کر رہے تو ہم نے بھی کرنا چاہیے. باپ دادا لیکن اگر کوئی غلط کام کر رہے تو چھوڑ دینا چاہیے. تصدیق اور کنفرم کر کے صحیح ہے تو فالو کرنا. تو کرنا، نہیں تو چھوڑ دینا. یہ ویسا نہیں رہتا. جو مشرک ہوتے ہیں نا، جو شرک کرتے ہیں، آبا پرست ہوتے ہیں، بڑوں نے کیا ہم کو بھی کرنا. کیوں؟ بس کرنا ہے. اچھا دنیا کے معاملے اپنے بڑوں کو نہیں مانتے ہو، دنیا کے معاملے میں نہیں مانتے. بڑے جو ہے مٹی کے برتن میں کھاتے پیتے تھے، ہم پیتل کے، تانبے کے، اسٹیل کے، الومنیم کے. وہ کیوں نہیں کرتے؟ پھر انہوں مٹی کے، ہمیں مٹی میں کھائیں. بڑے اپنے گھر کے اندر پیسہ لا کے رکھتے تھے، بینک معلوم ہی نہیں تھا ان کو. ہم تو بینک میں رکھتے ہیں، دنیا میں نہیں. لیکن جب دین کا معاملہ آیا تو بولتے نہیں، ہمارے بڑوں کو ہم نہیں کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے ہم بھی یہی کریں گے. تو گویا ان کے پاس کوئی جواب نہیں عقلی، کوئی نقلی ایسا مطلب نقل سے مراد کتابی کی، دیکھو یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے ایسا ہے. عقل سے دیکھو، عقل خود بولتی ہے کرنا چاہیے، کچھ نہیں، بس ہمارے بڑے کرتے تھے. تو کہا یہ ہمارے بڑے کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اور تمہارے بڑے اب کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں. آگے اللہ نے فرمایا قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. اللہ نے فرمایا اے ابراہیم کہ تم ہمارے سامنے کچھ حق لے کر آئے ہو یا بس ایسی چھڑخانی کر رہے ہو، کھیل کر رہے ہو ہم سے. مطلب تم جو بول رہے ہو کہ ہم اور ہمارے باپ دادا گمراہ تھے، تو تمہارے پاس کچھ ہے ریالٹی یا بس مذاق کر رہے ہو ہمارے بتوں کا؟ تب جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا جو ہے پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اور میں اس چیز کی گواہی دینے والا ہوں. تو ہمارا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ تمہارا رب تو وہ ہے کہ جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا اور میں اس پر گواہ ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے. تو یہاں دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت بیان کی کہ اللہ نے ان کو ابتدا سے رشد و ہدایت دیتی، ٹھیک ہے، ریئل فیتھ دیا تھا اور آپ اس کے مطابق عمل کر رہے تھے اور اپنی قوم کو اور اپنے والد کو دعوت دی. اور ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں دعوت دینے کا طریقہ سکھایا. آپ کی دعوت 3 مرحلوں میں تھی، 3 سٹیجز. فرسٹ اپنے والد فادر کو، سیکنڈ اپنی قوم کو، اور تھرڈ وقت کے بادشاہ کو. تینوں کو دعوت دی اور تینوں کو دعوت دی 3 چیزوں کا رد کر کے. پہلا ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے کواکب پرستی کا رد کیا، سورج چاند ستارے سیاروں کی عبادت. سیکنڈ آپ نے جو ہے بت پرستی کا رد کیا، اور تھرڈ آپ نے جو ہے آبا پرستی جو بادشاہ وغیرہ کرتے. تو مطلب 3 سٹیجز میں اپنے والد کو، قوم کو، وقت کے بادشاہ کو 3 قسم کی چیزوں سے جو شرک کرتے تھے اس سے روکا. ٹھیک ہے، تو اس سے ہم کو دعوت کا اسلوب بھی پتہ چلتا ہے، طریقہ کار. بہت سارے لوگ ہم میں یہ ہوتے ہیں جب صحیح بات سمجھ میں آتی ہے تو دوسروں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں. گھر کا دیکھو تو بولتے نہیں گھر چھوڑ دو دوسروں کو چلو. ابراہیم علیہ السلام نے پہلے گھر بتایا، پھر اس کے بعد دوسری جگہ گئے. ہمیں بھی یہ اسلوب، یہ طریقہ کار جو ہے یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے گھر سے شروع کرنا ہے کوئی دعوت. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر والد کو سب سے پہلے دعوت دی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھر سے شروع کریں، یا گھر والے ماشاءاللہ سدھرے تو محلہ، بستی، شہر، اور اس کے بعد ملک، اور پھر اس سے آگے کی بات کریں. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی اور قوم جو ہے بہرحال بات ماننے کو تیار نہیں تھی. لیکن ایک بات تو ضروری ہے سمجھ میں آئے گی، ابراہیم علیہ السلام سوچنے والے انسان تھے اور اللہ نے رشد و ہدایت دے دی تھی بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ سمجھا رہے ہیں. دیکھو ایسا ہے، دیکھو ایسا ہے قوم، دیکھو ایسا ہے قوم، اور وہ حکمت کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہاں ایک بات ضروری یہ بھی ہے کہ جب انسان کسی کو دعوت دے تو بہت زیادہ حکمت کا استعمال کرے. اب ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو دعوت دی، اور یہاں ایک مناظرہ شروع باپ بیٹے کا. یہ ظاہر سی بات ہے. اب ایک بیٹا دیکھیے والد سے جا کے کہہ رہا ہے والد یہ غلط ہے، اور والد اس زمانے کا، اس شہر کا، اس ملک کا سب سے بڑے بت خانے کا لیڈر ہو، ہیڈ ہو، اور اس کو اس کا بیٹا جا کر کہہ رہا ہے کہ والد تم غلط ہو. اس کا ریاکشن کیا رہے گا سوچ لیجیے آپ. اچھا، جس پوائنٹ پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دینا شروع کیا، اس وقت آپ کی عمر کیا تھی، اور کیا آپ کو نبوت مل چکی تھی اس وقت، اس دور میں؟ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت شروع کیا تو آپ کی سیرت ہمیں نہیں ملتی ہے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بات جان لیجیے آپ، ہسٹوریکل فگر نہیں. ہم ایمان لاتے ہیں چونکہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا. ہسٹوریکلی ابراہیم علیہ السلام کو ہم ثابت نہیں کر سکتے. نہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کیا تھی، تو چونکہ اس کی کوئی تفصیلات موجود نہیں ہے، اس کی کوئی تفصیلات نہ مطلب اسرائیلیات میں آتی ہے،
نہ ایسی کوئی تفصیلات قرآن میں آتی ہے۔ اچھا نہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی گئی اللہ کی طرف سے، تو آپ کو نبوت عطا بچپن ہی سے کی گئی تھی یا ایک عمر کے بعد کی گئی؟ ایک عمر کے بعد ہی ہوئی، اور وہ عمر وہ تھی جس میں آپ سمجھ بوجھ رکھنے والے تھے، اور اللہ نے آپ کو رشد و ہدایت دی تھی۔ کیسے؟ زمین و آسمان کی ملکیت آپ نے بتا دی تھی، جس سے ابراہیم علیہ السلام کو پورا یقین ہوگا سورج چاند ستارے کیا کرتے، کیا ایکٹیویٹی کرتے، سب معلوم تھا۔ آپ کو اپنے نبی ہونے کا احساس کب ہو گیا تھا اس وقت؟ ہاں، جب ایک نبی دعوت دینے نکلتا ہے تو اللہ اس کو بتا دیتا ہے کہ وہ نبی ہے، لیکن آپ کو کیسی نبوت ملی، کس عمر میں ملی، کیا فرشتے نے آ کے بتایا، خود پتا چلا، واللہ عالم، یہ سب چیزیں تفصیلات نہیں پتا ہے، لیکن شروع سے اللہ نے کہا رشد و ہدایت دی، اول مطلب ایک دم سٹارٹ، مطلب شرک تو کبھی کرتے ہی نہیں انبیاء، اس کے علاوہ ان کو سٹارٹ سے اللہ نے دی تھی سوجھ بوجھ سمجھ۔ بچپن کا ایسا واقعہ میں نے سنا ہے، بتوں کے ساتھ کھیلنا وغیرہ وغیرہ، ان کو توڑ دینا اور ان کے بارے میں سوال کرنا، والد سے بڑا کان کیوں ہے، چھوٹا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، سواری کرنا، والد جب آتے تو ناراض ہو جاتے، والد جاتے پھر سواری کرتے، بتوں کے اوپر بیٹھ جاتے، ٹھیک ہے، تو مطلب ان کے دل میں حقارت تھی کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے مقابلے میں، تو یہ شروع سے معاملہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب بھیجے گئے اپنی قوم کی طرف، حالت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہدایت پر کوئی بھی نہیں تھا، مطلب کچھ تعلیمات تو انبیاء کی رہی ہوں گی اس سے پہلے، جیسے کہ اس سے پہلے کون آئے، ہود علیہ السلام آئے، صالح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یہ فوراً نوح علیہ السلام کی بات کے لوگ ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو ایسا لگتا ہے کہ قومیں توحید کی دعوت بھول چکی تھی، اور ایک عرصہ گزر چکا تھا، کوئی نبی نہیں آیا، عرصہ مطلب ایک لانگ پیریڈ گزر چکا تھا، اس لیے تو جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو توحید کا تذکرہ ہی نہیں ہے کہیں بھی کہ تھوڑا بہت تو کوئی تصور ہوگا، کچھ بھی نہیں تھا، تو ایک بہت بڑا عرصہ گزر چکا تھا، اور جو ظاہری حالت سے لگتا ہے کہ پورے ملک میں تو کوئی مسلمان نہیں تھا، اور اطراف میں بھی شاید واللہ عالم، چونکہ ایسا ہوتا تھا ایک وقت میں کہیں کہیں نبی کام کرتے تھے، وہ تو نہیں کہیں گے دعوے سے، لیکن یہ تو طے تھا کہ قوم اور ملک سب کے سب اس قسم کے شرک میں تھے، اور وہاں کوئی بھی ایمان والا نہیں تھا سوائے آپ کی دعوت توحید کے بعد کچھ لوگ۔ آپ میں ایک صلاحیت یہ تھی کہ جب کسی سے آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں، مناظرہ کرتے اور بات کرتے، اس کو چند جملوں میں فلیٹ کر دیتے، چت کر دیتے، چند جملوں میں، یہ آپ کا ایک معجزہ تھا، مطلب کوئی آپ سے بحث کرتا، 2-3 جملے بولتے اور اس کو ختم کر دیتے، مطلب لاجیکل بات ہوتی تھی، لاجیکل ایسا پریزنٹیشن تھا آپ کا کہ اس کو ختم کر دیتے۔ آگے میں جب واقعہ لوں گا تو آئیں گا، تو ابھی دیکھیے کیا ہے، اپنے والد سے بات کرنے، کیا کہا، اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع، اے میرے والد ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہو جو سنتی بھی نہیں، جو سنتی بھی نہیں تمہاری باتیں، کس کی عبادت کر رہے تھے؟ بتوں کی، پتھر مٹی، ہو سکتا سونے چاندی کی بھی رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کی عبادت کر رہے والد، اور وہ کہہ رہے کیوں کرتے ہو جو سنتی بھی نہیں، اور والد یہ نہیں بول سکتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو، ہاں ابراہیم وہ سنتے ہیں، کیوں نہیں بول سکتے؟ یہ تو اپنے بیٹے کو بچپن سے بہت خوب جانتے تھے، بچپن میں کیا پوچھتے تھے، کان بڑا ہے، سنتا؟ والد بولتے ہاں سنتا، تو بولتا کیوں نہیں؟ ایک ہی آرگومنٹ، سامنے والا ختم۔ مطلب آپ بھی ان کی صلاحیتوں کے قائل تھے، ان کے والد تو مطلب قائل اس لیے تھے کہ بیٹا تھا نا، اور جانتے تھے کہ اگر میں بولوں گا ابراہیم سنتا ہے تو اگلا سوال ابراہیم کی طرف سے آنے والا ہے، مطلب یہ کہیں نہ کہیں ایسے سوال کرے گا میں جواب نہیں دے پاؤں گا، کہا میرے والد، یہ تو والد کا کوئی جواب ہی نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے بڑوں کو ہم نے دیکھا، کاؤنٹر نہیں کرے، کاؤنٹر کرے کہ ان کو معلوم پھنسے، کہ اے میرے والد لم تعبد ما لا يسمع، کی عبادت کرتے ہو ایسی چیزوں کی جو سنتی تک نہیں تمہاری بات، ولا یبصر، اور دیکھتی بھی نہیں ہے کوئی چیز۔ اگر ان کے والد بولے نہیں ابراہیم دیکھتی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کیا کرنے والے پھر ان کو معلوم، ٹھیک ہے نا، ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، اور کچھ بھی جو ہے تمہارے کام نہیں آ سکتا، نہ سنتی ہے نہ دیکھتے ہیں نہ تمہارے کچھ بھی کام۔ اور بتوں کا یہی حال ہے، جو بتوں کی عبادت لوگ کرتے ہیں، بت کچھ بھی نہیں کر سکتے چونکہ ان کو خود ہم بناتے ہیں ہاتھوں سے، مٹی پتھر کی۔ بلکہ مشرکین مکہ کا ایک واقعہ ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میں ایمان لانے سے پہلے ہمارا حال یہ تھا کہ ہم آٹے کا بت بنا لیتے تھے، سفر پہ گئے، اب بت نہیں ساتھ میں، عبادت کرنا ہے تو آٹے کا بنا لیتے تھے، پھر بھوک زیادہ لگی اس کو پکا کھا لیتے تھے، بھوک لگ گئی اب کیا کرنا، اتنا ہی آٹا ہے پکا لو اور کھا لو، سفر میں سمجھو آٹا کم ہو گیا۔ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ کبھی ہم بت بناتے لکڑی سے بناتے، اب مجبوری ہو جاتی تو اسی کو جلا لیتے، لکڑی کم پڑ گئی بت جلا ڈالو، سردی بہت زیادہ ہے جلا ڈالو۔ ہم بت کو بناتے اور وہ گر جاتا، ٹوٹ پھوٹ جاتا، ہم اس کی مینٹیننس ریپیئر کرتے، یہ دیکھ کے مجھے عجیب لگتا تھا کہ ہم ہی مینٹیننس ریپیئر کریں، گر گیا ہاتھ ٹوٹ گیا ہم بنا رہے ہیں۔ تو وہ خود بولتے ہیں کہ ان کی کمزوری سمجھ میں آ رہی تھی وہ لوگوں کو، اب کیا کہا وہ کچھ بھی کام نہیں آنے والے تمہارے۔ اچھا والد ہی نہیں بول رہے آنے والے، کہ تو والد کا جواب ہی نہیں دیا اللہ نے، اس لیے کہ مطلب والد کو معلوم تھا بیٹے سے بحث کرنا میں جواب ہی نہیں دے پاؤں گا اس کو، نہ عقل سے نہ نقل سے،
کہ تو ان کے پاس دیکھیے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے کسی کی عبادت کرتے ہیں ان کا نقلی کوئی دلیل تو ہوتی نہیں، ریٹن فارم میں اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی، ان کے اپنے کریٹڈ رہتے الگ بات ہے، اور عقلی دلیلیں بھی ان کی بالکل بیکار قسم کی رہتی ہیں، تو کہنا سنتی نہ دیکھتی نہ تمہارے کچھ کام آ سکتی ہیں۔ اب کہہ رہے اے میرے والد، اور ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت دیکھیے، یہ اپنے کافر والد سے بات کر رہے ہیں، اور انداز دیکھیے، یا ابتی، اے پیارے والد، اے ابا جان جس کو ترجمہ کریں گے اردو کے، یا بتی یا بتی یا بتی، یہاں تک کہ والد نے گھر سے نکال بھی دیا تو یا بتی بولتے رہے، اے میرے والد، اے پیارے ابا، یہ نہیں کہا کہ جاؤ کیا کرتے کر لو، تم ویسے مشرک ہے میں ایک نبی ہوں۔ والد کا مقام چاہے والد مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، والد والد ہے۔ ہاں جب کوئی غیر مسلم والد یا مسلم والد بھی شریعت کے خلاف یا اللہ کے ساتھ شرک کا حکم دے تو نہیں مانا جائیں گا، لیکن نافرمانی نہیں کی جائیں گی، دھتکارا نہیں جائیں گا، گالی نہیں دی جائیں گی، ان کو دھکے نہیں دی جائیں گے، ان پہ پیسہ خرچ کرنا نہیں چھوڑا جائیں گا، بیمار ہو تو علاج کروایا جائیں گا، ٹھیک ہے، یہ بات ہم کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو کہا ہے میرے والد، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا، مطلب آپ نبی بن چکے تھے، میرے پاس ایک ایسا علم آیا جو تمہارے پاس نہیں آیا، تو لہٰذا میری اتباع کرو، میں سیدھے راستے پہ چلا دوں گا تمہیں۔ اب وہ والد پہ کیا گزر رہی ہوں گی جو دنیا بھر کو سکارا شرک کرنا، اور اس کا بیٹا بول رہا تمہارے پاس وہ علم نہیں ہے جو میرے پاس ہے، اور تم میرے ساتھ چلو، میرے پیچھے چلو، میں تم کو لے جاؤں گا سیدھے راستے سے، ٹھیک ہے، تو میری اتباع کرو، اہدک الصراط السویہ، میں تم کو سیدھے راستے پہ چلا دوں گا۔ اب دیکھیے اللہ فرماتا ہے، پھر آگے فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے والد شیطان کی عبادت نہ کرنا، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو اللہ کا نافرمان ہو چکا ہے، اے میرے والد شیطان کی عبادت نہ کرنا، اور جتنی چیزوں کی عبادت اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ ہوتی ہے وہ شیطان ہے، وہ طاغوت ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ انبیاءوں کو جو اللہ نے بھیجا اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بتایا کہ وہ حکم دیتے اللہ کی عبادت کا، اور وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت کی عبادت سے روکتے ہیں، اور طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ عبادت ہوتی ہے وہ طاغوت، ٹھیک ہے، تو کہا اے میرے والد، اور طاغوت کی عبادت مطلب شیطان کی عبادت، شیطان ہی کر رہا نا اس، تو کہا اے میرے والد یہ طاغوت کی عبادت مت کرنا، یہ ساری چیزوں کی، اس لیے کہ یہ شیطانی عبادت ہے، اور شیطان تو رحمان کا دھتکارا ہوا ہے، اس نے نافرمانی کی ہے، اللہ نے اس کو دھتکار دیا ہے۔ یا ابتی، اے میرے والد، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے والد مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم بتوں کی عبادت کرتے رہو، شیطان کی عبادت کرتے رہو، اور اسی میں شیطان تم کو اچک لے اور تم پہ اللہ کا کوئی عذاب نہ آ جائے، مطلب تم عبادت کرتے رہو شیطان کی، اسی عمل پہ چلتے رہو، اور اچانک اللہ کا عذاب پھر تم پر آ جائے، میں اس سے ڈرتا ہوں کہیں تمہیں عذاب نہ اچک لے اور تم شیطان کے دوست بن جاؤ، شیطان کے ساتھی بن جاؤ، شیطان کے دوست، شیطان کے ساتھی مطلب جہنم میں اس کے ساتھ جل جاؤ۔ دیکھیے ان کی والدہ کا کوئی تذکرہ نہیں، صرف والد کا تذکرہ ہے، ان کا نام آزر آتا ہے، والدہ کا تذکرہ نہیں، باقی دیگر چیزوں کا بھی تذکرہ نہیں ہے۔ کچھ اسرائیلیات ہے اس میں آتا ہے کہ لیکن اس میں والد کا اور بھائیوں کا تذکرہ آتا ہے، والدہ کا نہیں آتا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، عورتیں مرد کے ماتحت ہوتی ہے، باپ اگر سمجھ لیتا ہے کوئی بات کو تو والدہ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے اگر والد سمجھ لیتا ہے، لیکن اگر والدہ سمجھ بھی لے تو والد پہ کہاں چلتی ہے، مطلب عورت مرد کے ماتحت ہوتی ہے نا، تو مرد اگر سدھر جائے تو عورت بھی سدھر جاتی ہے، شاید یا واللہ عالم والدہ نہ رہی ہو، انتقال کر گئی ہو، ہم نہیں جانتے، تفصیلات چونکہ موجود نہیں۔ آپ کے بھائیوں کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ آپ 3 بھائی تھے، لیکن یہ بھی چونکہ قرآن حدیث میں نہیں ہے، اسرائیلیات ہے، اس لیے بہرحال میں نے تفصیلات نہیں رکھی، لیکن اس طرح سے تذکرے آتے ہیں۔ پھر آپ کے بھائی کے ایک بیٹے بھی تھے، بھتیجے، ان کا تذکرہ بھی آتا ہے، آگے آئیں گا انشاءاللہ واقعے میں، ان کا نام لوط تھا، پہلے تو وہ ایک صحابی بنے اور بعد میں اللہ نے ان کو نبی بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کی عبادت میں لگو اور اللہ کا عذاب آئے اور اچک لے تمہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے والد نے کہا قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہ انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم یاد رکھ تو ایسی باتوں سے باز آ جا، ابراہیم مجھے مت سکھانے کی کوئی ضرورت ہے، تم فوراً ایسی باتوں سے باز آ جاؤ جو تم کر رہے ہو۔ آگے کیا کہہ رہے والی سنیے، لَئِن لَمْ تَنْتَهِ لَنَرْجُمَنَّكَ وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تم نہیں سدھرے، اب بہت ہوگا تمہارا، بچپن سے دیکھ رہا ہوں تم کو، اب نہیں سدھرے تو تم کو پتھر مار مار کے قتل کر دوں گا۔ تو شاید اس زمانے میں جو اس زمانے کے عبادت کرنے والی چیزوں کو برا کہتا تھا تو وہ سنسار کر دیتے، پتھر مار کے، رجم بولتے اس کو، رجم کر دیتے شاید، اس لیے کہا تم کو پتھر مار مار کے قتل کر دوں گا۔ مطلب اب دیکھیے یہ جو باتیں چل رہی ہیں یہ کنکلوزیو ہے، یہ کنکلوژن اللہ قرآن نے بیان کر رہا ہے، آپ اس کو یہ مت سمجھیے کہ ابراہیم السلام پہلی نبوت میں گئے سٹارٹ میں سیدھا بول دیے جو کچھ ہوگا نکل گئے، کنکلوژن دعوت دیتے رہے، بچپن سے دعوت دیتے رہے، جب سے نبی بنے دعوت 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 دعوت، اللہ نے لاسٹ بحث بیان کی جو
اینڈنگ میں ہو رہی ہے، جب اب سپریشن ہو رہا ہے، مطلب ایسا کہ باپ بول رہا اب نکل جاؤ میرے گھر سے، تم کو پالا بڑا کیا، سب کچھ کیا، اور تم میرے معبودوں کا نکلو، یہ وہ فیز ہے۔ تو یہ سمجھیں تو کوئی پہلے دن ہی جائیں گا، والد شرک کرتے تو شروع ہو جائیں گا اور پہلے دن ہی سب کچھ ہو جائیں گے، یہ تو کنکلوژن ہے۔ آپ سمجھاتے رہے ڈیڈ اینڈ ہے، سمجھو اب یہ لگا کہ اب نہیں ہوں گا تو آپ وہ کریں۔ تو والد نے بھی کہہ دیا اب بہت ہو گیا تمہارا، اب اگر بات کی تو سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے مار دوں گا، ختم کر دوں گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے قال السلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ اب تم مجھے مار دینا چاہتے ہو توحید کی وجہ سے، تو اب الگ ہونے کا وقت آ گیا، سلام علیک، اب میرے طرف سے تم پر سلامتی ہو، اور یاد رکھنا میرے والد میں اللہ سے تمہارے لیے استغفار کرتے رہوں گا، امید ہے میرا رب استغفار کو قبول کرے۔ والد سے الگ بھی ہو رہے ہیں، مشرک والد سے الگ ہو رہے ہیں، ایسا والد جو بت پرستی کرتا ہے تو بھی کیسے الگ ہو رہے ہیں؟ سلام کے ساتھ، میں تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا، توبہ کرتا رہوں گا اپنے رب سے۔ اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اور وہ مجھ پر بڑی ہی مہربان ہے، میں نے تم سب کو چھوڑا اور انہیں بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، میں نے والد تم کو بھی چھوڑ دیا، پورے خاندان کو اب چھوڑتا ہوں، جس کی تم عبادت کرتے ہو ان کو بھی میں چھوڑتا ہوں، اور انہیں بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، میں اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں، امید ہے کہ میرا پروردگار میری پکار سنیں گا اور میں محروم نہیں رہوں گا، مطلب ایسا نہیں ہوگا میرا رب میری بات نہ سن۔ اب یہ کنکلوسیو تھا، والد سے کئی زمانے سے بات چیت چل رہی تھی، دعوت دی جا رہی تھی، سمجھایا جا رہا تھا، منایا جا رہا تھا، ایکسپلین کیا جا رہا تھا، لیکن والد کچھ ماننے کو راضی نہیں تھے، اور پھر اب والد نے وارننگ کر دیا ابراہیم اب اگر تم نے بولنا نہیں چھوڑا تو اب میں تم کو پتھر مار مار کے قتل کر دوں گا۔ تو کہا اب سپریشن، الگ ہونے کا وقت آ گیا، سلام کیا، کہا کہ میں تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا اور امید ہے میرا رب اس کو سنیں گا، اور آپ یہ کہہ کر وہاں سے نکل کر چلے گیا۔ فرسٹ فیز دعوت کا والد کو فیز ختم ہوا اور والد نے گھر سے نکال دیا، ایک طرح سے کہا مار دوں گا اب کیا اس کے بعد، تو ابراہیم علیہ السلام سلام کر کے یہ کہہ کر کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا وہاں سے نکل کر چلے گیا۔ تو بہرحال ہم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس بہترین انداز سے اپنے والد کو حق کی دعوت، اسلام کی دعوت، سچ کی دعوت اور جھوٹ کے تعلق سے وضاحت کی، شرک کے تعلق سے وضاحت کی۔ بہرحال والد نہیں مانے، کہا گھر سے نکل جاؤ یا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئی الگ ہونے کا وقت ہے، سلام کیا اور کہا کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، دعا پڑھتا رہوں گا، ٹھیک ہے، مطلب آپ کے لیے توبہ کرتا رہوں گا رب سے، اور وہاں سے چلے گئے۔ اب باری قوم کی آئی، فرسٹ فیز ختم، کنکلوژن نکل گیا، کئی بار دعوت دی گئی، آخری بار والد نے کہا اب تو مار ہی دوں گا، ختم کر دوں گا، قتل کر دوں گا، چاہیے تو الگ ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور نکل کر چلے گئے قوم کی طرف گئے، چونکہ آپ کو قوم کو دعوت دینا تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور بہت ساری قوموں کے تذکرے جو قرآن نے کیے وہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کو دی ہے، سوچ، سمجھ، عقل، لوگ اس کا استعمال نہیں کرتے، بس بڑے کیا کر رہے، باپ دادا نے کیا کیا وہی کرتے، استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے تعلق سے قرآن نے فرمایا، اور سورہ اعراف میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہے لیکن سمجھتے نہیں چیزوں کو۔ پھر فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں لیکن اس سے دیکھتے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا اللہ نے ان کو کان دی ہے لیکن اس سے وہ سنتے نہیں ہیں۔ ان کی مثال ایسے انسانوں کی جن کو عقل دیا، سمجھتے نہیں ہیں، آنکھ دی، دیکھتے نہیں ہیں، کان دیا، سنتے نہیں ہیں، یہ جانوروں جیسے، چوپایوں جیسے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں چوپایوں سے بھی گئے گزرے، اولئک هم الغافلون، یہی غافل لوگ، کہ تو جانور کو بھی سنایا، آنکھ دکھی، گڑھا دکھا، کھائی دکھی تو نہیں جاتا ہے، لیکن ایسے لوگ جو بڑوں کے پیچھے چلتے ہیں، جو کہ بڑے غلط راستے پہ چلے، شرک پہ چلے، کفر پہ چلے، اور وہی طریقے کو اپناتے ہیں، یہ تو بالکل جانوروں جیسے کہ عقل استعمال نہیں کرتے، کان استعمال نہیں کرتے، آنکھ استعمال نہیں کرتے، جبکہ کبھی کبھار تو جانور بھی یہ چیز استعمال کر لیتا اپنی، یہ اس سے بھی گئے گزرے کہ یہ جانوروں جیسے، بل ہم اضل، بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ تو یہاں دیکھیے وہی بات قوم کے ساتھ ہوئی، ابراہیم علیہ السلام گئے، دعوت دی، اسلام سمجھایا، حق سمجھایا، صحیح بات بتائی، بہرحال لیکن قوم ماننے کو تیار نہیں، ٹھیک ہے، اپنے کفر اور شرک میں بڑھتی جا رہی ہے، جس کی مثال اللہ نے قرآن میں اس طرح سے دی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی خاص مثال نہیں تھی، یہ سارے لوگوں کی جو مشرک اور کافر ہوتے ہیں یہی مثال ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے قوم کو جو ہے دعوت دینا شروع کی، تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بیان کیا، سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیہ نمبر جو 69 to 79، ان 10 آیتوں میں قوم سے اب ابراہیم علیہ السلام بات کر رہے ہیں، والد سے کر لیا، قوم سے بات کر رہے ہیں۔ اب سنیے کیا فرماتے ابراہیم علیہ السلام،
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیجئے غیب کی خبر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، مطلب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیسا معلوم ہوگا ہم کو، یہ غیب کی خبر تھی نا، سنا دیجئے غیب کی خبر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جب انہوں نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا کس چیز کی عبادت کرتے ہو تم، مطلب اللہ کو چھوڑ کر کس چیز کی عبادت کرتے ہو تم؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ہم لوگ جو ہے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، پتھر، مٹی، لکڑی سے بنائے ہوئے جو مجسمات ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر ان کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، عاکفین بیٹھے رہتے ہیں، خود بنا لیتے ہیں اور خود ہی بیٹھ جاتے ہیں سامنے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو، قال هل يسمعونكم اذا تدعون، کیا جب تم پکارتے ہو تو کیا سنتے ہی تمہاری پکار؟ ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہاں قوم کا جواب بھی نہیں، والد کا جواب نہیں تھا، یہاں قوم کا جواب نہیں قرآن میں۔ کیوں نہیں قوم نے جواب دی؟ قوم جانتی تھی ابراہیم کو جواب دینا بولے تو پھنسنا ہے علیہ السلام، ان کے پاس اللہ نے صلاحیت دی تھی، چند جملوں میں ختم کر دیتے تھے انسان۔ اگر قوم بولتی ہاں ابراہیم یہ سنتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کیا بولتے فوراً؟ پھر سنتے ہیں تو بولتے کیوں نہیں؟ سننا تو بولنا چاہیے نا، ٹھیک ہے، بولتے کیوں نہیں پھر؟ تو کہا سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو، دعائیں دیتے ہو، مشکلوں میں آواز دیتے ہو۔ اور یاد رکھیے مشرکین کا معاملہ ہی عجیب، جب ان کو کوئی حقیقی مصیبت ہوتی ہے نا تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور باقی جتنی چیزوں کی بات کرتے سب کچھ چھوڑ دیتے، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے، اکرامہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، یہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا اگر کعبے کی غلاف میں بھی ملے فتح مکہ کے وقت تو قتل کر دینا ہے، کعبے کی غلاف میں بھی لپٹے ہوئے رہے تو مار دینا، حالانکہ کعبہ حرمت والی جگہ، لیکن ان کے بارے میں حکم تھا، جیسے ان کو پتا چلا فتح مکہ کا بھاگ گئے نکل گئے اور جہاز میں سوار ہو گئے، ٹھیک ہے، مکہ سے بھاگے جدہ گئے، جدہ سے جہاز میں بیٹھے اور اب بھاگ رہے سفر کر کے حبش کہیں تو بھی افریقہ کی طرف۔ اب جب سفر کر کے بھاگنے لگے تو اب آ گیا جہاز بھور میں، پانی کے جہاز سے بھور میں آ گیا، بھور والے نے بول دیا کہ اب جو ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، حالانکہ سب مشرک پتہ نہیں کس کس کو ماننے والے، اب اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ اکرامہ نے فوراً اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر میں بچ گیا اس میں تو میں فوراً جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسلام ہاتھ پہ اسلام قبول کریں گے، اس لیے کہ اگر مصیبت میں تو بچاتا ہے تو پھر ہم دوسروں کی عبادت کیوں کریں؟ مطلب یہ تھا کہ مشرکین مکہ بھی جب حقیقی مصیبت میں پھنستے تھے، ریل کوئی پرابلم ہوتا تھا تو کس کو پکارتے تھے معلوم آپ کو؟ اللہ کو، بتوں کو نہیں پکارتے تھے، اللہ پہ بھروسہ کر لیتے تھے، بتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اور یہ پانی اور ہوا کا معاملہ ہی عجیب، پانی کی کوئی مصیبت، ہوا میں کوئی مصیبت آئے نا تو حقیقی رب کو یاد کرنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں رہتا انسان کے پاس۔ جہاز آدمی فلائٹ میں جا رہا ہے اور ٹربولنس، جہاز ہلنا شروع ہو گیا، اچھوں کو دیکھا جس کی عبادت کرتے گلے میں لٹکا، لیکن عبادت اللہ سے شروع ہو جاتی سیدھا اوپر والے، بس اب تو یہ پانی کا وہی حال ہے۔ اور یہ حقیقی چیز ہے، آج بھی لوگوں کو اگر پانی میں جا رہے سفر کر رہے اور کوئی بولا جہاز پھنس گیا تو وہ بولتے ایک کو پکارتے آواز دیتے جو سچا ہے، سب چھوڑ دیتے، حالانکہ کس کس کی بات کرتے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کہا کیا وہ سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ پھر فرمایا او ینفعونکم او یضرون، اور کیا تم کو نفع دیتے ہیں اور کوئی نقصان دیتے ہیں، کوئی بینیفٹ اور کوئی لاس کر سکتے ہیں تمہارا؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، اب قوم نے کیا جواب دیا؟ سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو، نقصان دیتے، فائدہ دیتے ہیں۔ قوم نے ایک بھی چیز کا جواب نہیں دیا، اور ایک جواب جو دیا کیا دیا سن لیجئے اب، کہا قالوا بل وجدنا، اے ابراہیم حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو یہی کام کرتے ہو دیکھا، یہی عمل کرتے ہو دیکھا۔ تو مشرکین کا یہ جواب آپ نوٹ کر لیجئے، یہاں جو لوگ شرک کرتے اللہ کے ساتھ، یہ دنیا میں کہیں بھی رہے آج بھی یہی جواب دیتے اپنے بڑوں کو ہی کرتے پائے، یہ نہیں بولیں گے یہ کتاب، یہ عقلی دلیل، بڑوں کرتے پایا، مطلب ایک بھیڑ چلی غلط راستے پر پوری بھیڑیں جائیں گے اس کے ساتھ، کیوں جا رہے ہو؟ نہیں وہ سب بھیڑیں جا رہی تو ہم بھی جائیں، کوئی عقل و نقل نہیں، مطلب کوئی ریٹرن فارم میں کوئی پروف ایویڈنس، کوئی عقل سے لاجیکل کو ایکسپلینیشن کی کیوں کرتے، کچھ نہیں۔ ایک ہی جواب دیا قوم نے، نہ اس کا جواب دیا سنتے ہیں کیا، نہ اس کا جواب دیا نقصان نفع کا، کہ ہمارے باپ داداؤں کو ہم نے یہی کرتے پایا۔ قال افرأیتم، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان سے، قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ داداؤں کو کرتے ہو دیکھا، بھلا دیکھتے ہو جن کو تم پوچھتے رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے بھلا تم دیکھتے ہو جن کو تم اب تک پوچھتے رہے ہو، جن کی اللہ کی عبادت کرتے رہے ہو، انتم وآباؤکم الاقدمون، جو تم اور تمہارے باپ دادا یہ کرتے رہے، فإنہم عدو لی، وہ میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، سوائے اس
عالم کے رب کے یہ تمام چیزیں جن کو تم تمہارے آباء و اجداد اب تک عبادت کرتے رہو یہ میرے دشمن ہیں۔ پھر فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، وہ اللہ جو رب العالمین ہے اس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے ہدایت دی، والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُونِ ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی مجھے مارے گا اور دوبارہ پھر جلائیں گا، اور مجھے یقین ہے کہ روز قیامت میری خطاؤں اور غلطیوں کو دنیا کی میری معاف بھی کریں گا۔ پھر فرمایا ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے جو حکم دے اور کر میرا شمار نیک لوگوں میں، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور اللہ میرا تذکرہ آنے والے لوگوں میں تجھے باقی رکھ، اور مجھے وارث بنا جنت، نعمت والی جنت کا۔ پھر فرمایا اور میرے والد کو معاف کر دینا اس لیے کہ وہ گمراہ لوگوں میں ہو گئے ہیں۔ پھر آگے فرمایا اور دوبارہ اٹھائے جانے کے دن مجھے ان کی وجہ سے جو ہے شرمندہ مت کرنا، غمزدہ مت کرنا۔ پھر فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ دن ہوگا جس دن مال اور اولاد بیٹے کام نہیں آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوا اس کے جو لائے ایک پاکیزہ دل، اس کے علاوہ کچھ چلنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے کتنے بہترین انداز سے قوم کو دعوت دی، وہی اللہ ہے جو جلاتا ہے، مارتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بیمار ہو تو شفا دیتا ہے، ساری چیزیں بتائی۔ لیکن کتنی تعجب کی بات ہے، بہت سارے مسلمان بھی اس چیز کو آج نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے غیر مسلموں سے، کافروں سے، ان سے مجادلہ کیا جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہے تھے، شرک کر رہے تھے، کفر کر رہے تھے، ان سے بات کی۔ لیکن کتنی امیزنگ اور تعجب کی بات ہے، آج مسلمان بھی ان چیزوں میں لگے ہیں۔ اللہ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، بہت سارے مسلمان اس کے خلاف مان رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کھلاتا اور پلاتا ہے، بہت سارے مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی کرتا ہے۔ یہ تو وہی عقیدہ ہوا جو ابراہیم علیہ السلام کے دور کے مشرکین کا تھا۔ اس بات کو یہاں بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کے والد کے اتنے برے ہونے کے باوجود بھی دیکھیے کیا فرمایا، میرے والد کو اللہ معاف کر دے، وہ گمراہ لوگوں میں ہوگا۔ اس سے پتہ چلا اگر والدین کسی کی ایمان والے نہیں ہیں، شدت سے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ میرے والدین کو ہدایت دے، تو کہا معاف کر دے اس لیے کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی پیارے اور بہترین انداز سے اپنے جو ہے والد کو اور قوم کو جو ہے دعوت دی، ان کو سمجھایا، ان کو بتایا حقیقت کیا ہے۔ اور پہلے اس میں ہم نے والد کا دیکھا تھا جو آپس میں ہوا، سیکنڈ اس میں والد اور قوم دونوں کا دیکھا۔ ہو سکتا ہے والد کو بول کے آئے پھر قوم کو بولا، اس لیے دونوں کا لفظ آیا ہو۔ تو بہرحال قوم کو بھی بہت پیارے انداز میں سمجھایا، یہ بتا دیا کہ مال آخرت میں رینسم، جہنم کی آنکھ سے بچنے کے لیے کام نہیں آنے والا ہے، پے کر دو نکل جاؤ، چھوٹ مل جائیں گی، یہ پے کر دو، فائن ہوتا ہے۔ قوم نے ایکسپٹ کیا تھا؟ بہرحال قوم نے ایکسپٹ تو نہیں کیا، لیکن قائل ہو گئی۔ قائل سمجھتے ہیں آپ؟ آگے آئیں گی کچھ باتیں۔ قائل مطلب ارے ابراہیم صحیح تو نہیں بول رہے، لگ رہا کچھ صحیح ہے لیکن پختہ یقین نہیں ہوا، ابھی شک والا معاملہ ہے، مطلب 50-50، ہاں ٹھیک ہے ہو سکتا نہیں بھی ہو، یا ٹھیک ہے ویٹ کر کے دیکھتے ہمارے معبود کیا بدلا لیتے، نہیں لیے تو مان لیں گے، لے لیے تو، سمجھ رہے آپ؟ قائل ہو رہے تھے، مطلب اس طرف تو چل رہے تھے کہ شاید ابراہیم صحیح ہے، لیکن ابھی انہوں نے یقین نہیں کیا تھا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اب قوم کو بھی دعوت دے دی، والد کو بھی دعوت دے دی، لیکن قوم کے کچھ شرک ابھی باقی تھے، جس شرک کو ابراہیم علیہ السلام کو توڑنا تھا، مطلب بتانا تھا کہ یہ چیزیں جن کو تم ایسا ایسا مانتے ہو حقیقت میں ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے سامنے ان کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ نہ زندگی کے دینے والے، نہ موت کے، نہ پیدائش کے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کو بتانا تھا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے پلاننگ کی، حکمت سے کام لیا، اور قوم کو یہ دعوت دینے کے بعد اب ٹارگٹ کرنے لگے ان کے اسپیسیفک چیزیں جن کو وہ عبادت کے لیے بناتے تھے، مطلب وہ جو گاڈز، وہ ڈمی گاڈ جو انہوں نے بنا لیے تھے، وہ جو بت اور وہ پتھر اور مٹی کے جو ہے مجسمے یا انسان بادشاہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اب کیا کیا، والد کو سمجھایا، قوم کو جنرل سمجھایا، اب اسپیسیفک ٹارگٹ کرنے لگے ان کے معبودوں کو، یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، اب اسپیسیفک ٹارگٹ کرنے لگے۔ اور قرآن نے اس واقعے کو پورا تفصیل میں بیان کیا کیسا ابراہیم علیہ السلام اسپیسیفکلی ٹارگٹ کرنے لگے اپنی قوم کو، اور ایک ایک چیز کو جس کو شرک کرتے تھے اس کو ٹارگٹ کیا، جس میں سب سے پہلے آپ نے کام کیا کیا، ستاروں کی عبادت قوم کرتی تھی، ستارے، سیارے، سن، مون، سٹار، پلانٹس کی بات کرتی تھی، سب سے پہلے وہاں ان کو ضرب لگائی،
ان چیزوں کی وہ عبادت کرتے تھے، سب سے پہلے وہاں جو ہے ضرب لگائی اور سب سے پہلے جو ہے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ ان کی کوئی ریالٹی اور حقیقت نہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ اور یہ سب سے بڑا کام تھا آپ کا، جو اسپیسیفک بہرحال آپ نے یہ کارنامہ جو ہے انجام دیا۔ تو بہرحال یہ تھا ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اپنی قوم کو دعوت دی۔ اب جو اسپیسیفک وہ ٹارگٹ کر رہے تھے ایک ایک چیز کو، کہ وہ چاہ رہے تھے کہ اسپیسیفک ٹارگٹ کرے کہ جن چیزوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں ایک ایک چیز کو لے اور اس کا رد کرے، اس کے خلاف بات کر کے بتائیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی اصلیت نہیں، ٹھیک؟ انشاءاللہ آگے ہم جو ہے اسی بات کو جو دیکھیں۔ تو بہرحال ہم جو واقعات دیکھ رہے تھے اس میں بہت ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں ہم نے سیکھی ہیں۔ تو کوئی بھی چیز سیکھنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کسی چیز کو جانے، اس کا علم حاصل کرے، سیکھے، تو اس کو اپنی عملی زندگی میں ملائے۔ یہ بہت زیادہ ضروری یاد رکھیے، اس لیے کہ قرآن جو ہے اور جو سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اسی لیے تو ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، جانیں اور اس پر عمل کریں۔ اور ان واقعات کے تو تعلق سے میں نے شروعات میں آپ کو یہ چیز بتایا تھا، یہ واقعات بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ مطلب یہ صرف ایز اے سٹوریز ہم کو ایک قصہ ہے، ایک واقعہ بول کے نہیں سمجھنا ہے، بلکہ ان واقعات کو ہم کو اس نظریے سے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایت ہے اور اسباق، سبق، لیسنز، نصیحتیں ہمارے لیے رکھی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں آدم علیہ السلام کا واقعہ، اس کے بعد نوح علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ، بہت سارے پیغام بہرحال ہم کو دے ہی رہا ہے کہ کیا اس میں اللہ رب العزت نے حکمتیں رکھی ہمارے لیے اور کیا ہم نے کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ بات پچھلی شریعتوں کی ہے، بہت پرانے واقعات ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے لیے بہت ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں سیکھنے کے لیے اس میں تھی۔ کیا بولتے ہیں آپ لوگ اس معاملے میں؟ یہ چیز بہت ضروری ہے کہ جو چیز ہم سیکھتے ہیں اس پر ہم عمل کریں، اور انشاءاللہ عزیز جب ایسا ہم کریں گے تو دنیا تو کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی ضرور انشاءاللہ اس کا ہمیں فائدہ ملے گا انشاءاللہ عزیز۔ جی شیخ، کل آپ کا جو واقعہ تھا جی ابراہیم علیہ السلام کا، جی وہ ادھورا رہ گیا۔ جی تو میرے خیال سے اگر